السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مائی ناول آفیشیل۔ آج میں ایک اور نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے پورب پچھم، جنہیں لکھا ہے نازیہ رزاق نے۔ چلیں جی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ موسیٰ کسی ساحر کی آنکھوں کے سرور جیسا، جنت جنون کو عشق کرتی اجازت۔ تیز دھوپ میں بادلوں کا چھپ دکھلانا، موسم میں ایسی روانی پہلے تو کبھی نہ تھی۔ آج ایسا کیا ہوا کہ بادل بن بلائے رحمت برسانے آ گئے؟ کیونکہ آج ہی وہ آپا جی اور بڑی مامی سے نظر بچا کر اپنی بچپن کی سکھی گلشن سے ملنے اور اسے اپنی گلابی قمیض پہ سیاہ پھول کاٹنے کو دینے آئی تھی کہ گلشن کی ماں نے مینا آ گیا کا ہوٹر بجاتے ہی چارپیاں برآمدوں میں گھسیٹنا شروع کر دی۔ بدمزہ سا شربت جنت کے حلق میں سہم کر پھنس گیا۔ میں تے گئی، وہ سر پر ہاتھ مار باہر کو دوڑی تو گلشن چیخی، جنت بچ کے، طفیل بٹی کا کتا وہ سر پر دہلیز پار کر گئی۔ مارچ کی ابتدائی تاریخیں چل رہی تھی۔ موسم کسی حسینہ شوخ حسینہ کے لبادے جیسا گھڑی گھڑی رنگ بدل رہا تھا۔ وہ کئی مہینوں بعد اس جانب آیا تھا۔ وجہ اکلوتی پھوپھی صاحب جان سے ملاقات تھی، جو فالج کے باعث گاؤں کے دوسرے سرے پر واقع اس پتھریلی حویلی میں جانے سے معذور تھیں جہاں ان کا بچپن اور جوانی کا بیشتر حصہ گزرا۔ وہ مہینوں ادھر کا رخ نہ کرتا، یہاں تک کہ صاحب جان اسے دیکھنے کو ترس جاتی، ہر آتے جاتے کو سندیسے دینے لگتی، مگر وہ ان گلیوں سے بھاگی تھا۔ ویسے بھی ان گلیوں میں موت پہرے پر بیٹھی اونگتی رہتی، ہر آہٹ پہ چوکنا ہو کر جھپٹتی۔ وہ اپنی رائفل کو کندھے پر اعزاز کی طرح ٹانگے بالوں میں ہاتھ چلاتا تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا۔ سکھوں کے وقت سے قائم یہ گاؤں ابھی تک رام پور کے نام سے جانا جاتا۔ اونچے دلانوں اور محرابوں والی پختہ حویلیاں، اونچے مکانات، چوراہوں میں جگہ جگہ بدھا کی مورتیوں کے لیے بنے سنگھاسن، ہر نکڑ پر دیواروں میں بنائے گئے محرابی خانے اور ان کے اندر پڑے بوسیدہ سنگی دیے۔ گاؤں کے سرے پر بنا چوپال اور قبرستان کو جاتے راستے پر موجود وہ برگد جو صدیوں سے یوں ہی چپ چاپ دم سادے کھڑا ہر فانی شخص کو کندھوں پر رخصت ہوتے دیکھتا، وہ رک کے آسمان تکنے لگا جہاں بادل برسنے کو تیار کھڑا تھا۔ وہ چوکنا ہوا، گلی میں بے ہنگم قدموں کی تال پیدا ہوئی۔ وہ اپنی رائفل کو کندھے سے اتار کر سیدھا رخ کرتے ہوئے دبے پاؤں گلی میں گھسا۔ نیم تاریک گلی سنسان سی تھی، بس پازیب کی ہلکی سی چھن چھن۔ اس نے گھوڑا چڑھایا، انگلی ٹریگر پر متوازن کی، نال سے چمٹی آنکھ کو سیاہ چادر کا پلو نظر آیا۔ وہ سیدھا ہوا، بادل زور سے گرجا، سیاہ چادر اب پوری رفتار سے اس کی جانب بڑھی۔ تو کیا وہ لڑکی ہے؟ ہاں، وہ لڑکی ہی تھی جو بھاگتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ وہ اس کی جانب آئی اور پازیب کی چھن چھن کرتے ہوئے آگے گزر گئی۔ اس افراتفری پر حیران ہوتا مڑ کے دیکھنے لگا۔ وہ لڑکی پکی حویلی کی بیرونی دیواروں میں بنے خالی حصوں میں ایک کی طرف مڑ گئی تو وہ سیدھا ہوا اور طفیل بھٹی کا کتا پورے رامپور کی تیزی لیے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ لمحہ ضائع کیے بنا مڑا اور بھاگنے لگا۔ بادلوں نے شاباشی دینے کے لیے دریاؤں سا پانی بہانا شروع کر دیا۔ وہ گرتا پڑتا پکی حویلی کی بیرونی دیوار میں بنے خالی حصے میں جا چھپا۔ کتا سیدھی گلی میں دیوانوں سا بھونکتا بھاگتا رہا۔ وہ گھٹنوں کے بل جھکا، سانس درست کی، اٹھا تو نظر سامنے کھڑی سیاہ چادر میں لپٹی کینہ توز نظروں سے گھورتی لڑکی پر پڑی۔ ایویں ہی خواہ مخواہ کا ڈر۔ بھٹی کا کتا بس گرجتا ہے، برستا نہیں۔ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتا وہ اپنی عریاں ہوئی مردانگی پر لفظوں کی چادر بچھانے لگا۔ وہ طنزاً مسکرائی، گھبرا مت، میرے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا۔ ویسے اس رائفل سے رنگ برنگا پانی نکلتا ہوگا نا؟ میرے بھتیجے کے پاس بھی ہے یہ کھلونا۔ وہ راج ہنس سی گردن اٹھائے مڑی، ہواؤں نے اپنی رت کو ایری لگائی اور ہر رفتار کو مات ہوئی۔ سیاہ چادر سر سے ڈھک گئی، کچھ پیتل سا چمکا تھا، سونے سا سنہری۔ وہ اپنی آستین موڑتا ساکت ہوا جبکہ وہ محتاط۔ رفعت نے اپنی ہنسی میں کسی نئے سر کا اضافہ کیا۔ وہ تیزی سے اس غار نما حصے سے خود کو جدا کرتی گئی۔ اس کی پازیب کی چھن چھن میں کسی دور دراز کی چراگاہ میں چارہ کاٹتی درانتی سے سبزے میں لہر پیدا کرتی دوشیزہ کے رسیلے لوک گانے جیسی الف لیلا داستاں چھپی تھی۔ رفعت نے کسی سامع کی طرح اپنی سماعت اس داستاں کی طرف موڑ دی۔ میاں جی،
میں آج ایک گل بتا دوں، یہ خانوں کا موسیٰ مرے گا میرے ہاتھ سے۔ کل پھر اس نے چندو کو کوہلے کی زنجیروں سے مارا ہے، اور مجھے قسم ہے آپ کی پگڑی کی، وہ مجھے کہیں مل گیا تو پھر خان ڈھونڈتے ہی رہیں گے اسے۔ میں نے اس کی ناک اپنے ہاتھوں سے نہ کاٹی، تے کمی کہنا۔ طارق چودھری کی آواز ساری حویلی کے کونے چھانتی پھر رہی تھی۔ وہ ابا جی کے کمرے میں کھڑے اس غیظ سے بولتا کہ حویلی میں موجود ہر نفس اس کی آواز کے غضب کو پہنچ جاتا ہے۔ کھلی راہداریوں سے پرے قدرے الگ تھلگ صحن کے حصے میں جمے اس پیپل کے نیچے جھولے کے گرد جمع سب لڑکیوں نے اس آواز اور تقریری انداز کو سنتے ہی عجیب کڑوے سے منہ بنا لیا۔ خدا کی مار، اس موسیٰ کے ذکر سے جانے کب جان چھوٹے گی ہماری سماعتوں کی۔ سب کی خاموشی کے برعکس شیری نے تلخی سے تبصرہ کیا۔ جنت نے آہستہ ہوتے جھولے کو پاؤں کے دباؤ سے ذرا تیز کیا اور ہاتھ میں پکڑا بٹا کھانے لگی۔ اپریل کے دنوں میں ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھی تو وہ دونوں شاد رہتی، مطمئن اپنے آپ میں، مگر جیسے ہی لو چلنا شروع ہوتی تو وہ ہر وقت تپی رہتی۔ آج کل اس کی خوشی کے دن چل رہے تھے۔ پیپل کے جانے کس شاخ پہ بیٹھی پتوں میں چھپی کوئل کوک رہی تھی۔ وہ سر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ گلہریاں پیپل سے حویلی کے مندیروں کو پھلانگ رہی تھیں۔ لڑکیاں جوش و خروش سے موسیٰ خان کے لتے لے رہی تھیں۔ وہ بدمزہ ہو کر اٹھ آئی۔ ویسے بھی اس کی ہمزاد تو وہاں تھی ہی نہیں۔ میرا شیر پتر کتنے گھوم رہا ہے۔ میاں جی نے اس کا نیلا آنچل دیکھتے ہی اپنی باہیں باں کر دی تو وہ جوتی گھسیٹتی آپا جی کے کمرے میں آئی۔ اب میاں جی سے لپٹ کر بیٹھی تھی اور ممانیاں بات بات پر کمرے کے چکر کاٹ رہی تھیں کہ ادھر اس کی منہ سے کچھ نکلا اور ادھر ان کی شامت آئی۔ طارق موسیٰ کو بھولے اپنی سرخ آنکھیں اس پر گاڑے بیٹھا تھا۔ اس نے میاں جی سے نظر بچا کر اس کو منہ بھی چڑھایا، مگر وہ ویسا ہی مطمئن بیٹھا رہا تو وہ اکتا کر اٹھ گئی۔ اب آخری ٹھکانہ چھت پر ہی تھا۔ اس نے اپنی کتاب اور پانی کا کٹورا لیا اور چھت پر آ گئی۔ نیلما کونے میں پیپل کے سائے میں بیٹھے رٹے لگا رہی تھی۔ اس نے کٹورا منڈیر پر رکھا اور دوپٹے سے ہاتھ پونچھتی بیرونی بار کی جانب آئی۔ ساتھ والے گھر میں جھانک کر دیکھا، سارے میں خاموشی چھائی تھی، البتہ چھت پر بیٹھا گڈو کنچے کھیل رہا تھا۔ یہ دشمنیاں بنا بچپن تنہا کر دیتی ہیں۔ وہ سر جھٹک کر کے نیلما کے پاس چلی آئی۔ ابھی اسے کتاب کھولے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ منڈیر پر گڈو کا سر نظر آیا۔ جنت باجی ادھر آ، ایک گل کرنی ہے۔ وہ سستی سے اٹھی۔ کیا ہے؟ غضب ہو گیا جنت باجی۔ رامپور وچ قیامت آنے والی ہے، مت نہ مار، گل بتا۔ ادھر دیکھو۔ گڈو نے سر کے اشارے سے اپنے گھر سے اگلے گھر کی چھت کی جانب اشارہ کیا۔ جنت نے لاپرواہی سے دیکھا۔ ارے یہ تو وہی ہے۔ ہاں مجھے پتہ ہے، اس دن طفیل بٹی کے کتے نے اس گبرو کی کیسی دوڑ لگوائی۔ توبہ، ایسی بزدلی! ویسے یہ ہے کون؟ صاحب جان کا کیا لگتا ہے؟ وہ آنکھیں سکیڑ کر مندیر پر کوہنیاں جمائے سیاہ لباس میں ملبوس اس شاندار سے لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔ موسیٰ خان ہے، صاحب جان کا بھتیجا، تیرا بڑا پوچھ رہا تھا۔ وہ تو میں اس کا شدائی ہوں، اور کوئی ہوتا نا تو اس بات پر 3-4 قتل ہو ہی چکے ہوتے۔ یہ ہے موسیٰ خان؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا، آنکھیں بھی پھیلائیں۔ ہاں نا جنت باجی، تو کہاں ملی تھی اسے؟ جنت ہنسنے لگی۔ یہ ہے موسیٰ جس نے ہمارے شیروں کو شکار بلایا ہوا ہے۔ ارے یہ تو طفیل کے کتے سے ڈر کے وہاں وہ بھاگا کہ مینوں بھی شرم آ گئی۔ سارا پنڈ جانتا ہے کہ موسیٰ اگر کسی سے ڈرتا ہے تو وہ طفیل دا کتا ہی ہے۔ تسی بتاؤ اسے کیا کہوں؟ سارا تیرا سالہ، گڈو جھنجھلا کے بولا۔ کیا کہتا ہے؟ پہلے پوچھ رہا تھا کہ یہ تمہارے کس مامے کی بیٹی ہے۔ میں نے بولا خالہ سریا کی ہے، خالہ جی کے فوت ہونے پر نانا جی ادھر ہی لے آئے تھے۔ پھر بولا نام بتا۔ میں نے بولا جنت فاطمہ۔ کہنے لگا جنت فاطمہ سے کہنا خان زرشم۔ اب بول اسے کیا کہوں؟ تو نے اسے کیا بولنا ہے؟ پہلے تو میں تجھے بولتی ہوں، بغیرت شرم نہیں آئی بہن کو دشمن کا پیغام لا کر دیتے ہوئے؟ اور اسے بھی جا کر کہہ دے کہ اس نے جو بھی مجھے کہا اس کا بدلہ میرے بھائی جلد ہی چکائیں گے، اور نہ کسی کی ماں بہن کو گالی دیتے شرم نہیں آتی؟ صاحب جان کی چھت پر نہ ہوتا تو اب تک کفن میں لپٹا چارپائی پر پڑا ہوتا۔ وہ جوش میں اتنا اونچا تو وہ ضرور بولی کہ وہ بآسانی سن لے، اور اس نے بھی سن لیا، سر جھٹک کر مسکرایا بھی۔ گڈو نے شرمندہ سا ہو کر موسیٰ کو دیکھا۔ نیلما جلدی سے اٹھ کر آئی، پھر موسیٰ کو دیکھتے ہی زرد پڑتے رنگ کے ساتھ اسے نیچے لے جانے لگی۔ گڈو نے زبان بند رکھنے کی قسم کھائی اور ان دونوں نے کسی کو نہ بتانے کی۔ آٹا پیسنے والی چکی کی مخصوص ٹک ٹک نے برگد پر بیٹھے بگلوں کی تار کے ساتھ مل کر ایک ساز طرب بجایا، اور دونوں ایک دوسرے کو شربار سا دیکھتے ہوئے مخالف سمتوں کو چل دیے۔
اور جگیا ماریا بھور دی چھاویں تے نو من ریت بجھ گئی جگیا اوٹر پردیس گئیو۔ چاچا اسماعیل کی آواز اس کچی سڑک سے اٹھنے والی مٹی کے دوش پر سارے میں پھیل رہی تھی۔ چاچا تان لگاتا تو ساتھ میں گھوڑے کی باگ کو ڈھیلا کر کے جھٹکا دیتا اور گھوڑا تانگے کو کھینچتا ہوا منزل کی طرف بڑھتا رہتا۔ وہ مٹی سے بچنے کے لیے ناک تک سیاہ چادر کھینچ کے بیٹھی تھی، ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کر کے چاچے سے بولی، چاچا جی آج ہمیں مشرقی دروازے سے حویلی لے کر جاؤ۔ ان لوگوں کا تو بچپن یہیں گزرا ہے مگر میں تے کبھی اس طرف گئی بھی نہیں۔ جنت کے کہنے پر سب لڑکیوں نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ رامپور کے دو دروازے تھے، مشرقی اور مغربی جانب چودھریوں کی حویلی اور گھات تھی جس کے مشرقی جانب خانوں کی حویلی تھی۔ اسماعیل چچا انہیں غربی دروازے سے ہی کالج لاتے لے جاتے تھے جو کہ قریبی حصے میں تھا۔ نہ دیئے یہ گل نہ کر، زہر باویں چٹکی ہی کیوں نہ ہووے زہر ہی ہوندا ہے تے بے وقوفی بھاویں ایک لمحے دی ہووے او کسی دی گل دا نتیجہ بدل سکدی ہے۔ میں اج تم لوگوں کو ادھر لے جاؤں تے کل کو چودھریوں کو کیا منہ دکھاؤں؟ چودھری ظفر تے میری سنگی گردن تینوں ناخن رکھ کے تم لوگوں کو میرے نال بھیجتا ہے۔ اور چاچا جی اتنی دوپہر کو چوپال خالی پڑا ہوگا تے گلیاں بھی تسی سانوں لے جاؤ۔ ظفر پاجی سے گل میں خود کر لوں گی۔ شیریں بھی تو بھی کہہ دینا۔ وہ شیریں سے بولی، لہجے میں ازلی تمکنت تھی۔ جانے کیوں آج دل کر رہا تھا کہ وہ اس خوبصورت تصویر کو دوسرے رخ سے بھی دیکھے۔ چاچا اسماعیل نے گھوڑے کو ہنٹر لگایا اور سرپٹ مشرقی دروازے کو مڑ گیا۔ اب سب لڑکیاں دل و جان سے متوجہ ہوئیں۔ چوپال واقعی خالی پڑا تھا۔ چاچے کی کچھ سانس بحال ہوئی۔ وہ ہلکی رفتار سے تانگا چلا رہا تھا۔ نیلما، شیری اور بشرا یاد کر رہی تھی، وہ دیکھو کتنا بڑا ہو گیا، وہ دیکھو کتنا بدرنگ ہو گیا۔ جیسے یادیں او پیری پیندا بابو جی آج یہ شان سواری ادھر آئی ہے، خیر تے ہے بابا جی؟ چائے خانے کے چھپڑ کے بانس سے تقریباً جھولتا ہرمنت سنگھ اسماعیل کو دیکھتے ہی للکار کے بولا، چاچے۔ اسماعیل کے ہاتھ کپ کپائے، ماتھے تک ہاتھ لے جا کر سلام کیا۔ پشت کیے چائے پیتے موسیٰ نے ذرا کی ذرا گردن گھما کے دیکھی۔ چائے خانے میں بجنے والا پشتو گانا کہیں دور سے مدھم سی کان پڑی آواز جیسا لگنے لگا۔ وہ اٹھا۔ شیری نے سہم کر چاچے کی قمیض کا دامن پیچھے سے پکڑ لیا۔ تانگا روک ذرا۔ وہ آستین چڑھاتا تانگے تک آیا۔ کوئی اندھا بھی ہوتا تو جنت پہ نیزے سی گھڑی اس کی نظروں کی نوک جان لیتا۔ چاچا تانگا مت روکنا، جنت نے نیلما کی کوہنی دبانے کے باوجود تمکنت اور تحکم سے کہہ ڈالا۔ وہ بے ساختہ مسکرایا۔ تانگا نہ روکنے کا مطلب جانتا ہے؟ چاچے کے پسینے سے قمیض رنگ بدل گئی۔ اگر روک ڈالا تو چھوٹی موٹی تے میں خود اٹھا لوں۔ وہ آنکھ نہ جھپکتی تھی، مقابلے کی ٹھنی ہوئی تھی۔ ہرمنت سنگھ کا نمک جوش مارنے لگا۔ اے بی بی، وہ انگلی اٹھا کر بولنے لگا، تو چپ رہ، میں کمیوں کے منہ نہیں لگتی۔ اور یہ انگلی بھی نیچے رکھ ورنہ ساری زندگی 4 انگلیوں سے گزارا کرنا پڑے گا۔ تو چل چاچا۔ موسیٰ کا کہکہ درختوں میں چھپے پرندے اڑا دینے والا تھا۔ خانزار شم بی بی، خانزار شم۔ وہ ہاتھ سے جانے کا اشارہ کرنے لگا۔ تانگا آگے بڑھا۔ جنت نے مڑ کر دیکھا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا جھکا۔ وہ سیدھی ہوئی، مسکرا کے لڑکیوں سے رازداری کے وعدے لے رہی تھی۔ یہ لڑکیوں کے راز بھی نہ۔ وہ آم کے باغ میں درختوں پر آیا۔ بوراپ چھوٹی چھوٹی کچی کیڑیوں میں بدل رہا تھا۔ فضا میں ترش ہوئی تھی کوئل کسی ریکارڈ کی طرح۔ سارا دن کوکتے نہ تھکتی۔ باغوں کے رکھوالے آوازیں لگاتے، ہنچے ہر ہر ہر۔ بچوں کے گال اور ٹھوڑیاں کچے آم کا پانی لگنے سے داغدار ہو رہی تھیں اور لڑکیوں کی اوڑھنیاں سبز ہی نظر آتی۔ وہ صبح سے باغ میں جانے کو مچل رہی تھی۔ میاں جی نے روک دیا تو اس بات پر اڑ گئی، آج جاؤں گی ورنہ کچھ نہ کھاؤں گی۔ دوپہر کو طارق ڈیرے سے آیا، ستون سے ٹیک لگائے منہ پھیلائے اسے بیٹھے دیکھا تو گاڑی نکال لایا۔ لڑکیوں نے جوتیاں پھینک خود سے پھنسا پجاڑوں میں خود کو بھر لیا۔ وہ کلثوم کے ہاتھ میں ٹوکری پکڑا کے اس سے آگے نکل رہی تھی جب پھاٹک پر گڈو مل گیا۔ وہ کہتا ہے مجھ سے مل، وہ رو دینے کو تھا۔ تو کیا بولا اسے؟ اس نے دماغ میں بھڑ بھڑ چلتی آگ کو منہ کا راستہ دکھایا۔ میں شدائی ہوں اس کا۔
کسی کو بتایا تھا وہ بھی مارا جائے گا اور تو بھی۔ اس سے کہنا ہے میں دشمن کی لاش میں پھلانگ کے نہ گزروں گی کہ جا کے اس کے ساتھ قبر ہی بنا لوں۔ وہ چٹیا لہراتی آگے بڑھ گئی۔ دل دریا سمندروں ڈونگا تے کون دلاں دیاں جانے ہو، آج باغ سے پھل اتر رہا تھا، مزارے بھاگم بھاگ پھل اتار اور سمیٹ رہے تھے۔ میاں جی نے جنت کے کہنے پر 3 درخت لڑکیوں کو دے رکھے تھے، آج وہ کنیزوں کے ساتھ اپنے درخت دیکھ رہی تھی۔ جنت پریشان نہیں مگر الجھی ہوئی تھی، موسیٰ نے گڈو کو پریشان کر رکھا تھا، وہ ہر دوسرے دن روتا ہوا اس کا کوئی پیغام لے آتا۔ جنت اب پھٹ پڑنے کے قریب تھی۔ نیلما صدا کی ڈرپوک خاموشی کے سباق پڑھاتی رہتی، جبکہ وہ اڑیل چودرائیں تھی جو کہہ دیتی پھر اس کے واسطے سوئی کے ناکے سے بھی گزر جاتی۔ وہ ننگے پاؤں چلتے ہوئے باغ کے آخری کونے تک چلی آئی۔ آگے پکا نالا تھا، پھر خانوں کا لیموں اور مالٹوں کا باغ۔ وہ آم کے درخت کا گھوم کر جائزہ لے رہی تھی جب کوئی شے ٹھک سے کمر پر لگی۔ وہ تیش سے مڑی اور ابن ڈھیٹ ایک لیموں کے پودے کے پاس پشت پر بازو باندھے مسکرا رہا تھا۔ تو کیا چاہتا ہے؟ وہ سیاہ چادر کو گال پر پھیلا کر پھنکاری۔ تو کیا سننا چاہتی ہے؟ وہ گھوری وہ مسکرایا۔ اگر تو یہ سمجھتی ہے کہ میں مر مٹا ہوں تجھ پر تو اپنی یہ غلط فہمی دور کر لے۔ میں تو بس یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس سیاہ چادر کے پیچھے سونے سا کیا چمکتا ہے۔ وہ ہنوز مسکرا رہا تھا۔ تو مرے گا؟ نہ جانے یہ تبصرہ تھا یا ڈراوا۔ لے پھر میں مر گیا۔ وہ رکی، پھر تیزی سے پلٹی۔ کچھ دیر اور رکتی تو دشمن کی جیت یقینی تھی۔ ایک کانٹا ایڑی میں گھستا اس کی راہ روک گیا۔ وہ کرا کر نیچے بیٹھی۔ وہ لمحوں میں نالے کے اس پار آیا تھا، اس جگہ جہاں گائیں بھینس گھس جانے پر 3-4 قتل ہو جائیں۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اس کا کانٹا کھینچا۔ یا تو پیدائشی سر پیڑا ہے یا خودکشی کا ارادہ کیے بیٹھا ہے۔ وہ کہے بنا نہ رہ سکی۔ تجھے کیا لگتا ہے؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ نگاہیں اس پر جمی تھی۔ اگلی جمعرات حجویری شاہ کا میلہ ہے۔ سارے چودھریوں کے سامنے آ کے ہری کانچ کی چوڑیاں مجھے دے جا، جہاں بلائے گا آؤں گی میں بھی تے دیکھوں اس برف کی دھرتی پہ سورج چمکتا کیسا لگتا ہے۔ لے پھر بچا لے چودھریوں کو، اب نہ تیرا خون نکلے نہ ان کا۔ اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ بڑی کم قیمت لگائی اپنے 5 منٹ کی، کسی جان کو تلوار کی نوک پر سجا دیا ہے اپنے 15 منٹ کے لیے۔ وہ تصحیح کرتے ہوئے مڑ گئی۔ وہ مسکرا کر اڑتا ہوا نالے کے دوسرے پار گیا تھا۔ تجھے کیا لگتا ہے وہ آئے گا؟ نیلما لوگوں میں راستہ بناتی اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ میلے میں زوروں کا رش تھا، آج پھر طارق کی کام آیا تھا۔ باقی لڑکیاں ادھر ادھر گھوم رہی تھیں، ان کے ساتھ گڈو اور ظفر بھائی کا کام ہی تھا۔ طارق جنت کے پیچھے پیچھے تھا، ساتھ 4 اسلحہ برادر بھی تھے۔ نیلما پھر اس کے کان میں گھسی۔ بتانا وہ مرے گا کمینہ؟ وہ دلکش سا مسکرائی تھی۔ نیلما نے دہل کر دیکھا۔ تو کیا چاہتی ہے؟ بس اس کی سنہری آنکھوں کو قریب سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ جانتی ہے میں نے آنکھوں کا ایسا رنگ پہلے کبھی نہیں دیکھا، جیسے پکی ہوئی گندم یا پھر پیتل کا تھال یا پھر جنت۔ وہ قاتل ہے، دشمن ہے ہمارا۔ پھپھا جی، شرجیل بھائی اور جانے کتنے مزارے۔ تو کس راہ پر چلنا چاہ رہی ہے؟ نیلما جیسے بے بس ہو گئی۔ وہ چپ چاپ چلتی رہی، ٹھیلوں پر پڑی چیزوں کو انہماک سے دیکھتی رہی۔ اگر وہ آ گیا تو ملنے جائے گی اس سے؟ جاؤں گی، اس نے کندھے جھٹک کر کہا۔ مطلب تو سب سوچے بیٹھی ہے؟ میرے سوچنے سے کچھ ہوتا تو تیرا یہ تایازہ سرے سے غائب ہوتا۔ وجہ طارق کے جلدی ان کے سر پر پہنچنے پر بولی۔ چوڑیوں کے سٹال پر آ کر وہ رکی۔ ایک لڑکا تیزی سے اس کی جانب آیا اور چوڑیاں دکھانے لگا۔ وہ بےتوجہی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ طارق اسے کبھی یہ دکھاتا تو کبھی وہ۔ لڑکا یکایک ایک سبز کانچ کا گچھا اس کے ہاتھ میں تقریباً تھماتے ہوئے بولا۔ باجی یہ دیکھیں، یہ رنگ بنائی تصادے ہاتھ دے لئیے پہن کے تا دیکھو۔ اسی وقت ایک سفید گھوڑا ہنہناتا ہوا قریب سے لوگوں کو رونتا ہوا گزرا۔ عجب چیخو پکار مچ گئی۔ کوئی بولا، او بچ کے موسیٰ جان کا گھوڑا بھاگ گیا۔ وہ چونک کے پلٹی۔ وہ گولی کی رفتار سے ادھر آ رہا تھا۔ دائیں جانب مڑتے وہ ٹھک سے اس سے ٹکرایا۔ سب چونک کے دیکھنے لگے۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر تھا۔ عجب افراتفری میں بولا، یہ چوڑیاں آپ کی ہیں؟ اس نے جنت کے ہاتھ میں پکڑی سبز چوڑیاں اس کے سامنے کی۔ وہ مبہوت سی رہ گئی۔ موسیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چوڑیاں اس پر دھری۔ ویسی ہی افراتفری سے گھوڑے کے پیچھے بھاگ گیا۔ سب لمحوں میں ہوا تھا، سمجھ میں آنے پر وہ مسکرائی تھی۔ بے انتہا دلکش چوڑیاں لے کر مڑی۔ یہ کتنے کی ہیں؟ ہو گیا، لڑکے نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اس نے چوڑیاں کسی متاع کی طرح سمیٹی اور آگے بڑھ گئی۔ جنت تو نہ جانا۔ نیلما کا دل پہاڑ چڑھتی چونٹی کے قدموں سا ڈگمگا رہا تھا۔ تو نہ رو،
تو نہ روکنا۔ جنت کا دل پہاڑ کے پاڑ کی دنیا کو تسخیر کرنے کے لیے جوش میں اچھل رہا تھا۔ اس نے آنکھوں میں کاجل کی دھار پھیری اور نیم تاریکی میں اس منکش آئینے میں خود کو دیکھا۔ ظفر پاجی کو پتہ چل گیا تو چھوڑے گا نہیں کسی کو۔ جنت نے سیاہ چادر اوڑھی۔ میں نے زبان دی تھی اسے۔ نیلما کا بازو پکڑ کے دبے پاؤں باہر نکلی۔ دل کے گناہ زبان پہ نہ ڈال۔ پنکھوں کی کھڑکھڑاہٹ نے دبی دبی خاموشی کو ساز ہونے سے بچا لیا۔ وہ پچھلے دروازے تک آئیں۔ 13ویں کے چاند نے ہر شے پہ اپنا رنگ پھیر دیا۔ سارے گاؤں میں کتے بھونکنے اور گیدڑوں کے گڑانے کی آوازیں چکرا رہی تھیں۔ 12:15 کے قریب وہ برگد کے درخت کے پاس پہنچی۔ قدموں کی چاپ سن کر وہ پلٹا۔ سیاہ شلوار قمیض آستین موڑے، ماتھے کا پسینہ صاف کرتے وہ اس تک آیا۔ پکی چودرائن نکلی تو۔ تجھے کیا لگتا ہے چودرائن مکر جائے گی؟ وہ سیاہ چادر کا کونا دانت میں دبا کر بولی۔ وہ سر جھٹک کر مسکرایا۔ آل تاکہ نہ۔ وہ برگد کے گرد بنے اینٹوں کے حصار کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ میں پنجابن ہوں خان صاحب۔ آل تاکہ نہ مطلب ادھر بیٹھو، وہ وضاحت کرنے لگا۔ وہ سنبھل کے بیٹھ گئی۔ وہ کچھ فاصلے پہ بیٹھا۔ اچھا تو پھر زازر شم کا کیا مطلب ہوا؟ وہ بغور اسے دیکھنے لگا۔ بچپن میں جب کبھی میں کوہاٹ سے ادھر آتا تو صاحب جان سے کہانیاں سنتا، کیونکہ میری ماں ہم بہن بھائیوں کو صرف حدیث سناتی، کہانیاں صرف صاحب جان سناتی۔ ہر کہانی مجھے حیران کرتی۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شہزادی برسوں سے قلعے میں جادو سے سو رہی ہے اور شہزادے کے آنے پر جادو آپ ٹوٹ جاتا ہے؟ ایک دن میں نے صاحب جان سے پوچھ لیا۔ بولی ہر کہانی میں محبت ضرور ہوتی ہے، کسی بھی روپ میں، اور ہر محبت کی ایک پہیلی ضرور ہوتی ہے۔ پہیلی سمجھ لو کوئی طلسم یا منتر جو کہانی کو آگے بڑھاتا رہتا ہے۔ تو جنت فاطمہ تو سمجھ لے کہ ہماری محبت کی پہیلی اسی جملے میں ہے۔ مطلب بتا دیا تو طلسم ٹوٹ جائے گا۔ اگر میرا کوئی بڑا کسی خانزادی کے لیے محبت کا لفظ بولے تو کیا کرے گا؟ کوئی چودھری کسی خانزادی کو اتنا چاہے تو جتنا یہ خانزادہ اس چودرائن کو چاہتا ہے؟ جنت اس کے یقین پر برف سی ہو گئی۔ چاند نے اس گندم سی آنکھوں والے کی بلائیں لی تھی جس نے اس موذ اور لڑکی کو چپ لگا دی تھی۔ ویسے پکی حویلی والے محبت نہیں کرتے۔ پکی حویلی والے محبت کے بغیر جہاں تک چلے آئے ہیں۔ خود سوچ، محبت ہوگی تو قیامت ہو جائے گی۔ دونوں نے کچھ لمحے رک کے ایک دوجے کو دیکھا۔ آنکھوں میں ہے اتنی ہمت کی تحریر پٹھان نے سینے میں سانس بھر کر پہل کر دی۔ پھر کب ملے گی؟ شکل دیکھی ہے اپنی؟ وہ اونہوں کہتے ہوئے انداز میں بولی۔ پڑھتی ورتی بھی ہے یا بس زبان کی دھار تیز کرتی رہتی ہے؟ وہ مسکرائی تو گویا اسے جاننے جا رہا تھا۔ کالج جاتی ہوں اگلے مہینے 14 پوری۔ تو بتا کچھ کرتا بھی ہے یا بس ہاتھ ہی چلاتا ہے غریبوں پر؟ کچھ نہیں کرتا، بس ہاتھ ہی چلاتا ہوں قبروں پہ۔ موسیٰ کی مسکراہٹ پہ اس کا ماتھا شکن زدہ ہوا غصے سے اٹھی۔ ابھی 2 منٹ ہے تیرے 15 منٹ میں سے تو 5 منٹ کہہ رہا تھا اس دن۔ تو پھر کب ملے گی؟ چل رہن دے، تو اور میں نہیں چل سکتے۔ وہ کہہ کر چادر درست کرنے لگی۔ کچھ سونے سا پھر چمکا۔ موسیٰ جواب دینا بھول گیا۔ سر اٹھائی سے دیکھتا رہا۔ وہ مڑی تو بے چینی سے اٹھا، کچھ قدم پر رکی۔ پرانی حویلی میں بدھ کو ملے تو یہ سیاہ رنگ نہ چڑھانا، وہ چارے چند کی ساری محنت ضائع کر دیتا ہے۔ وہ لمحوں میں فیصلہ کرتی آگے قدم بڑھا گئی اور وہ چنگیز خان کے پوتے کی نسل کا لڑکا واپس وہیں بیٹھ گیا۔ چاند اس کی مسکراہٹ پر فکر ہوا۔ پراندے کا آخری بل دے کر اس نے خراشوں سے بھرے آئینے میں خود کو دیکھا، جیسے کوئی صندل سے تراشی مورت۔ البتہ چہرے پر عمر سے میل کھاتا بانگ پن نہ تھا، ایک رگڑ سی تھی، وقت کی حالات کی رگڑ۔ ہونٹوں کو گلابی ڈبیا میں لپٹے رنگ سے مزید گلابی کر کے وہ 4 پہیوں کے صحن میں چلی آئی۔ ابا اپنے صافے سے ماتھا رگڑتا نیم دراز سا حقہ پی رہا تھا۔ اماں اپلوں کو تندور میں ترتیب سے رکھ رہی تھی۔ ابے نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بلایا۔ وہ پانتی پہ ٹک گئی۔ کی کہتا ہے وہ؟ ابے کا اشارہ وہ لمحوں میں سمجھی۔ کہتا ہے میں زمیندار ہوں، فصل ہاتھ سے اگاتا اور ہاتھ سے کاٹتا ہوں، جو پک کے خود گر جائے اسے اپنے گودام میں نہیں رکھتا، دل میں کیسے رکھ سکتا ہوں؟ جس دن کوئی کھڑی فصل سی مل گئی نا تے پھر چاہے اور چودھریوں کی کیوں نہ ہوئے اپنے ہاتھوں سے کاٹوں گا۔ میں بھی سوچا چل کوئی گل نہیں، گلباز جان دیتا ہے اور روکڑے بھی تے خیر اس کریلے کو کیوں منہ لگاؤں؟ لے اے کی گل ہوئی، سارا پیسہ تے اس شیر دے دھانے وچے، زمینوں، مرغی فارم، مچھلی فارم اور باقی سارے کاروبار سب دی کمائی اپنی جیب میں رکھتا ہے، اور مینوں تے سب پتہ ہے۔ ایک قدم چلتا ہوں اس کے ساتھ تو کسی طرح اسے بلا لینا،
اس محلے تو سمجھ پورا رامپور کھلائے گی۔ قسم نال وہ باپ تھا جو بیٹی کو دن بدلنے کے نسخے بتا رہا تھا۔ اس محلے کا تقریباً ہر گھر میں ایسے باپ بھائیوں سے بھرا تھا جو پان سگریٹ مرغ مسلم کھاتے اپنی بیٹیوں کے بل چودھریوں اور خانوں کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر رہے تھے۔ سندلی اٹھی۔ ابا تو ٹھیک کہتا ہے، ایک باری پھر کوشش کر لیتی ہوں، پر یہ موسیٰ بھی نا نک سے نکسیر نکلوائے گا، تو دیکھ لیں۔ وہ بات مکمل کر کے دروازہ پار کر گئی۔ ولایت خان بخش اور محمود اللہ چودھری دشمنی کی وجہ بھی بھول چکے تھے، مگر قتل پھر بھی ہوتے۔ جہاں جنس کا وار چلتا وہ چلا جاتا، پھر دوسرے کا وار چلتا تو وہ پہلے کا دگنا ہوتا۔ نہ کسی نے گمان کیا، نہ تدبیر، اگر ان پتھر دلوں کے درمیان ایک بنفشی پھول کھل اٹھا تھا۔ خانوں اور چودھریوں کے دو منہ زور ہر بدھ کو پرانی حویلی میں زمین کھود کر دشمنی کے بیج رامپور کی زمین کے سینے سے نکالتے۔ اگلے بدھ پھر زمین ویسے ہی بھری ہوتی، مگر وہ دونوں نہ تھکتے، ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑتے۔ وہ دونوں بدھ کی ہر رات صرف 5 منٹ ایک دوسرے کو دیکھتے، کسی بات پر لڑتے اور یہ جا وہ جا۔ رامپور میں کوئی نہ جانتا تھا کہ اس بار کی گندم کے ساتھ ان کے گھروں میں محبت کا ایک راز بھی آیا ہے۔ آپا جی کیڑیوں کا اچار ڈال چکی اور اب لیموں اور سبز مرچ کی باری تھی۔ سب ملازمائیں بھاگم بھاگ مختلف اشیاء اوپر نیچے لا جا رہی تھی۔ آپا جی چھت پہ پیپل کے سائے کے نیچے چارپائی دھرے بیٹھی ملازموں کو ہدایت دے رہی تھی۔ جنت آخری پیپر دے کر آئی تو کپڑے تبدیل کر کے اوپر چلی آئی۔ باقی سب لڑکیاں بھی آ گئی اور آپا جی کی چارپائی پر لیٹ گئی۔ سکھا اونچی آواز میں تان لگائے بیٹھی تھی، ساتھ ہی ساتھ سارے مرتبان دھوپ میں رکھ رہی تھی۔ ہو بازار رکتے دے سروے بازا دوکے دے سروے شاماں بیٹیاں تے مڑ آئیاں گھر وے ہو ایک پھل موتی دا مار کے جگہ سونیا۔ وہ جھٹکے سے اٹھی، بیرونی منڈیر کی طرف آئی۔ وہ صاحب جان کی چھت پر کھڑا پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ وہ مسکرائی۔ جانے دل کو کیسے پتہ چل جاتا تھا اس کی آمد کا؟ موسیٰ نے اشارے سے پرچے کے متعلق پوچھا۔ اس نے ہاتھ کھڑا کیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر ہاتھ سے کہا، جاؤ۔ اسے ترس آیا، وہ سرد علاقے کا پٹھان گرمی میں خوار ہو رہا تھا۔ وہ ہاتھ میں پکڑا بٹا دکھانے لگا۔ جانتا تھا اسے بٹا بہت پسند ہے۔ جواباً اس نے اپنے پیچھے اشارہ کیا، پھر کانوں کو ہاتھ لگایا۔ بابا معاف کر اور جا۔ موسیٰ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ یعنی میں کھا لوں؟ وہ اپنی ہنسی دبا کر سر ہلانے لگی۔ کبھی کبھی وہ یوں ہی محبت دکھاتا، کبھی بے انتہا خڑوس ہو جاتا۔ جنت کو اس کو سمجھ نہ پائی۔ ہاں، جنت نے کبھی اسے رعایت نہ دی، کبھی میٹھا بول کے نہ دکھایا، پھر بھی وہ اسے چاہے جاتا۔ وہ صحیح کہتا تھا، چودھری ایسی محبت کر ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ حشاش پشاش تازہ دم ہو کے کمرے سے باہر نکلا۔ ولایت بخش اپنے 6 بیٹوں 6 پوتیوں کے ہمراہ رامپور میں پتھریلی حویلی کے نام سے مشہور اس حویلی میں رہتے تھے۔ بہت بڑی حویلی کے چاروں طرف کمرے ہی کمرے تھے۔ دائیں طرف پتھر کی جالیوں سے ایک حصہ مخصوص کر کے وہاں کھلا باورچی خانہ بنایا گیا تھا۔ مردوں کے لیے لکڑی کے بڑے پیڑے تھے، وہ آتے تو ملازمائیں آگے کر دیتی، کھا کے اٹھتے تو اٹھا کے برآمدوں میں سجا دیتی۔ وہ پاؤں کی دھمک پیدا کرتا ہوا آیا اور گل شیر کے ساتھ بیٹھ گیا۔ سندلی کھانا آگے رکھنے لگی۔ 7-8 لڑکے بیٹھے تیز پشتوں میں کوئی بات کر رہے تھے۔ موسیٰ کو جلدی تھی، 8 بج گئے تھے، جبکہ 9:30 پر اسے پرانی حویلی پہنچنا تھا۔ گل شیر اس کا چچا زاد تو تھا ہی، مگر اس کا سب سے اچھا دوست بھی تھا۔ اس کی آستین کھینچ کر متوجہ کر رہا تھا۔ تو نے وہ چودھریوں کی لڑکی دیکھی ہے جس کا ذکر ارباز کر رہا ہے؟ موسیٰ کے ہاتھ رکے۔ نشتہ پرگیدا روڈ۔ نہیں، تم چھوڑو میرے بھائی، اسے سخت برا لگا تھا۔ نہیں چھوڑتا، دراصل وہ ظفر چودھری کی سب سے چھوٹی بہن ہے، مجھے سریا نے بتایا۔ ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا کہ چٹاخ کی آواز پر موسیٰ بے ساختہ اچھلا۔ اسے لگا یہ تھپڑ اسے لگا ہے، مگر گلزار لالا سرخ آنکھیں لیے گلشیر کو گریبان سے پکڑ کر اٹھا رہے تھے۔ وہاں بیٹھے سبھی لڑکے ایک ساتھ اٹھے۔ تیری مورے نے یہ نہیں بتایا کہ رزق کھاتے وقت رب کا نام لیتے ہیں، کفر کا ذکر نہیں کرتے؟ منہ پلید ہو جاتا ہے۔ تو پھر ان پلیدوں کا نام بھی کیسے لے رہا تھا؟ رزق سامنے رکھ کے حیران سب ہوئے، مگر موسیٰ کو یہ بات کوڑے کی مانند لگی۔ وہ لہولہان ہو گیا۔ اتنی نفرت نوالا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ سن سا وہیں بیٹھ گیا۔ لوگوں کی دشمنیاں ہوتی ہوں گی، مگر ہماری طرف نفرت، صرف نفرت۔ کوئی ان کا نام بھی نہ لے اس گھر میں، نام بھی نہ لے، ورنہ سانس تک کے ٹکڑے کرے گا یہ بخش اس کے۔ گلزار لالا آگے بڑھ گئے۔ موسیٰ خان کوئی عورت ہوتا تو بین کر کر کے روتا۔ اس نے سر میں اٹھتی ٹیسوں کو آنکھیں میچ کر دبایا۔ موسیٰ، کیا آج پانی پر نہیں جائے گا؟
شہبازی کو کہہ دوں ہم؟ وہ سر پاؤں لپیٹے کھیس تنے سر شامی لیٹا تھا۔ تو منہ کیوں چھپا رہا ہے؟ منہ تو گلشیر کو چھپانا چاہیے، مگر دیکھ وہ تو سرمد کے ساتھ مل کے گامے سے تاش کی بازی لگا رہا ہے۔ گلباز نے اس بار کھینچ کر کھیس اتارا۔ موسیٰ کی نظریں گھڑی پر ٹکی، 10 بج گئے تھے۔ وہ کروٹ لے کر لیٹ گیا، سر میں شدید درد تھا، لالا اور نالا نشتہ سا تر گئی نم۔ آنکھیں بند نہ کر، میری بات سن۔ جمال اس کا چھوٹا بھائی تھا مگر خوشحال بڑا۔ وہ منجلا تھا، خوشحال کو ہاٹ میں ہوتا تھا، جنگلات کے محکمے میں اعلیٰ عہدے پر تھا۔ گاؤں کے دشمنیوں سے دور وہ آرام سے زندگی بسر کر رہا تھا، جبکہ جمال ابھی 17ویں سال میں داخل ہوا تھا۔ وہ دشمنیوں سے کھاڑ کھاتا تھا۔ وہ صرف پشتو فلمیں دیکھنا چاہتا تھا، خاص طور پر صوبیہ خان کی۔ موسیٰ ظہیر خان کا وہ بیٹا تھا جسے ولایت خان بخش مرد سمجھتے اور اپنا دایاں بازو مانتے تھے۔ کچھ معاملوں میں وہ حد سے زیادہ شفاق تھا اور یہی شفاقت اسے ولایت خان کی نظر میں ممتاز کرتی تھی۔ کیا ہے؟ وہ کھیس کے اندر سے ہی بولا۔ کچھ پیسہ دو، ام فلم دیکھے گی۔ وہ ابھی چھوٹا تھا، مورے کے ساتھ رہنے کی وجہ سے زبان زیادہ پشتوئی تھی۔ اس وقت زمرد اسے پیسہ سے فلم لائی ہے۔ صوبیہ خان کی ام سے بولی، پیسہ لاؤ اور دیکھا لو۔ وہ تایا زاد زمرد لالا کی بات کر رہا تھا۔ موسیٰ نے بے دلی سے جیب میں ہاتھ ڈالا، جو ہاتھ لگا نکال کر اسے تھمایا۔ گلباز چہل قدمی کو نکل گیا۔ موسیٰ پھر سے چادر اوڑھنے لگا، کروٹ بدل بدل کر تھک گیا، آنکھیں میچ میچ کر بھی دیکھ لیا مگر نیند نہ آئی۔ 11:30 بجے ہمت جواب دے گئی۔ اٹھ بیٹھا، بستر پر لیٹے باقی پانچوں اسے دیکھنے لگا، وہ جو تیزی سے دروازے کی طرف کو بڑھا تھا۔ او بھائی کدھر؟ کسی نے ہانک لگائی۔ ایک کام بھول گیا تھا۔ وہ سنسان گلیوں میں بھاگتے ہوئے ایک جگہ رکا، دیوار میں نصب دیا اکھاڑ کر پھر سے رفتار پکڑی، پیپل والی گلی میں دیے کو بمشکل سنبھالتا پرانی حویلی کی چھت تک پہنچا۔ ہر بار کی طرح ہاتھوں پر زخم آئے، پاؤں کی انگلیاں مڑی، سانس پھول گئی، مگر وہ پہنچ ہی گیا۔ وہ ہر بار کی طرح بوسیدہ سے گنبد پر پاؤں دھرے سمٹ کر بیٹھی تھی۔ سارے گاؤں میں ہو کا عالم تھا۔ پیپل کے پتے گھڑی گھڑی تالیاں پیٹتے ان دونوں کی حوصلے کو داد دیتے۔ وہ پیچھے سے دمک پیدا کرتا ہوا آیا، سامنے والے گنبد پہ بیٹھ گیا۔ 12 تو بجے نہیں، چل تیرا وقت بدل دوں۔ وہ اس کے رویے کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا، یوں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ پھر ہتھیلی اس کے ناک پر جمائی اور باقی پنجہ چہرے پر پھیلایا، پھر ہاتھ دائیں طرف گھمایا۔ جنت نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور اپنی جگہ سے کھڑی ہوگی۔ میں 11:30 بجے تک صرف تیری غیرت دیکھنے بیٹھی رہی کہ کیسے کوئی لڑکی اپنا سب کچھ داؤ پر رکھ کر یہاں تک آیا اور آگے والا اپنی اوقات ہی دکھا دے۔ جنت اور یہ بتانے بیٹھی تھی کہ اب کبھی ادھر آیا تے منہ توڑ دوں گی، اگر آج نہ بتاتی تے اگلے بدھ تو پھر آتا۔ ہن شکل غائب کر یہاں سے، بات تو سن لے۔ وہ واپس مڑی، میری بات تو سن لے، دفع ہو یہاں سے۔ تو نہیں جانتی آج میں نے کیا محسوس کیا۔ وہ مجھے کہانیاں نہ سنا۔ وہ تڑکی، کہانیاں سنانے والا ہوتا نا تو ابھی تک بیٹھی مجھ سے کہانیاں سن رہی ہوتی۔ پوری بات تو سن لے۔ ہاں سنا، احسان کر ہی ڈالا۔ موسیٰ نے اسے ساری بات منوان بتائی۔ سننے کے بعد بولی، ہاں تو پھر رعونت میں ذرا بھر بھی فرق نہ آیا۔ مجھے لگا ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جب یہ لوگ دلوں کو اتنا ہی تنگ کیے بیٹھے ہیں تو مجھے کوئی حق نہیں کہ تجھے بھی اپنے ساتھ گھسیٹتا پھروں۔ مجھے لگا جتنی جلدی ہو سکے میں تجھے واپس کر دوں چودھریوں کو۔ جنت تجھے نہیں پتہ مجھے کیسا لگا، میں مرنے کو ہو گیا۔ نہیں تو نہیں سمجھے گی۔ اچھا تے ہن غیروں کے ڈر سے موسیٰ جنت کو چھوڑ دے گا؟ وہ پیپل کے پتوں میں آنکھیں گاڑ کے بولی، اسے دیکھ لیتی تو ہچکیاں گلا گھونٹ دیتی۔ موسیٰ کیا جانے کہ جنت نے گزرے 2 گھنٹے میں خود کو کیسا بنجر پایا۔ موسیٰ کیا جانے کہ جنت نے انجانے خوف کو خود میں حلول ہوتے دیکھا ہے۔ موسیٰ نے تھک کر اسے دیکھا، کتنا کمزور ثابت ہو رہا تھا وہ اس لڑکی کے سامنے۔ یہ لے، جلدی میں یہی ہاتھ لگا تو میں نے سوچا خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا دیا، اس کے سامنے کیا۔ اچھا، اگلے ہفتے کچھ اچھا لاؤں گا۔ جنت نے ہونا والے انداز میں سر جھٹکا۔ جنت نے دوپٹے کے پلو سے ایک دھاگا نکالا۔ یہ لے، گلشن نے آج شام ہی بنا کر بھیجا تھا۔ وہ کلائی پہ باندھنے والا خوبصورت سیاہ گھندا ہوا دھاگا تھا۔ موسیٰ پھر سے شرمندہ ہوا۔ دونوں ہر بار ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ ضرور دیتے۔ موسیٰ ہر بار ہی شرمندہ ہوتا کیونکہ جنت اس کے لیے جو بھی لاتی وہ بہترین ہوتا۔ اچھا تو یہ لے آیا میرے پرندوں کا باجرے والا۔ اچھا ہوا تو یہ لے آیا میرے پرندوں کا باجرے والا۔ مٹکا ٹوٹ گیا تھا موسیٰ کے گھورنے پر۔ وہ گردن پیچھے موڑے، دھاگا سا ہنسی رام پور کے ہر صحن میں دھڑے چولہے نے خود کو سرد ہوتے پایا۔ موسیٰ نے دھاگا جیب میں رکھا اور دیوار سے چھلانگ لگا دی۔ محبت نے آج پھر ہر فیصلہ اپنے ہی ہاتھ میں رکھا۔
پجاری تو بس عمل کرنے والوں میں سے ہوتے ہیں نا۔ جنتے منڈا واقعی چاہتا ہے تجھے، نیلما نے مان ہی لیا۔ جنت نے خود میں شہد جیسی میٹھی نہریں بہتی دیکھی۔ محبت نہ بھی کرتا نا نیلما، جنت اس کے حوصلے پر مر مٹی تھی۔ بس ایک گل ہے، وہ ہنسا نہ کرے، ہنستا ہے تے اندر سے کوئی زور سے کہتا ہے، زور دے کے کہتا ہے، تو مرے گی کمینی۔ وہ دونوں ہنسی۔ بشرا نے ہاتھ والا پنکھا روک کے اس کے گلنار چہرے کو دیکھا۔ ظاہر ہے ظفر پاجی کے داڑنے کی آواز پر وہ باہر کو دوڑی۔ وہ سفینہ بھرجائی کی چوٹی پکڑے انہیں دائیں بائیں جلا رہی تھی۔ کمینی ذات، میرے پتر کو ہاتھ لگایا تے میں نک نہ کاٹ دوں۔ جنت کے اندر نفرت امڈی۔ ظفر پاجی اپنے اکلوتے کامی کے لیے ایسے ہی باولے تھے۔ موسیٰ پرانی حویلی آیا کچھ مزمل تھا۔ پرانی حویلی جنت کی پکی حویلی کا ہی ایک خستہ حصہ تھا جو کم آمد و رفت کی وجہ سے پرانی حویلی کہلاتی تھی۔ پکی حویلی کی سیڑھیاں چڑھ کر اگر بائیں جانب جاؤ تو پکی حویلی والے اور دائیں جانب جو تو پرانی حویلی، اور یہ اور بات ہے کہ پرانی حویلی کا کوئی بھی رخ نہ کرتا۔ جنت چل بھاگ چلتے ہیں، یہاں کچھ بھی نہیں ہے بدلنے والا۔ جنت کنگ رہ گئی۔ موسیٰ، کیا تو میری اتنی سی بھی عزت نہیں کرتا کہ گھٹیا ترین گل کرنے سے پہلے ذرا سوچ ہی لیتا؟ اتنی سی چاوی نہیں رکھتا میری کہ مجھے گھر میں بسانے کا سوچتا؟ موسیٰ چپ سا ہو گیا، تھک کے گنبد سے سر ٹکایا ہوا ناراضی سے پیپل کی اور دیکھتی رہی۔ صاحب جان کہا کرتی تھی محبت بند گلیوں والا قلعہ ہے، ایک بار محصور ہو گئے تو پھر جتنا بھی بھاگ لو جان انہی دیواروں میں دینی پڑے گی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میں بہت سوچنے لگا ہوں۔ وڈا سیانہ نہ بن، اتنا سوچتا ہوتا تے پتہ ہوتا نا کہ مینوں اس گل سے کتنی تکلیف ہوے گی، پر تو نا بڑا میسنا ہے۔ تو نے سوچا من گئی تے موجہ ادھر لے جاواں گا پٹھانوں میں کوہاٹ کی طرف، جہاں نہ بولی سمجھ میں آئے گی، نہ کھانوں کی نہ مکانوں کی، تے آپوں آپ مر کھپ جائے گی۔ پر میں بھی چودرائن ہوں، چودرائن کوئی کمین نہیں۔ تیری سردی قسم، مر جاواں گی اس پیپل کی طرح، ہر شے سہ لوں گی، مگر تیرے نال کہیں نہ جاؤں گی جب تک جنج نہ لے کر آئے ایسی جنج جو 24 گاؤں دیکھیں۔ کچھ آیا سمجھ میں؟ موسیٰ نے کانوں پر ہاتھ دھرے۔ کتنا بولتی ہے تو؟ اسے صرف یہی بات قابل اعتراض لگی۔ جنت واقعی چپ ہو گئی۔ میں سچی نال بڑا بولتی ہوں نا، اپنے سر پر چیت لگائی۔ آپا جی کہتی ہیں اگلے اگر اتنا بولی تے اگلے نے جوتا اتار لینا ہے۔ موسیٰ، واقعی بڑا ہی کوئی بد نصیب ہوگا جسے سنہری کی بجائے سرخ رنگ پسند ہوگا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور سچی ہنسی پیپل کو دان کر دی۔ ویسے میرے لالا کہتے ہیں عورت کو مارنے سے بہتر ہے کہ بندہ خود کو 2 جوتے لگا لے، کیونکہ چند دن بعد بھی تو یہی کرنا ہوتا ہے۔ جنت اتنا ہنسی کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ موسیٰ نے جیب سے کچھ نکال کر جنت کے سامنے کیا۔ وہ دنگ رہ گئی۔ وہ پیتل کی نفیس سی 2 چوڑیاں تھیں جس پر راجستھانی کام انتہائی باریک سا تھا۔ موسیٰ کی جنت، جنت کا موسیٰ، جنت نے جواباً کہتے ہوئے پیپل کا پتا اس کے سامنے کیا۔ وہ مسکرایا۔ پتے پہ ان دونوں کا نام کڑا ہوا تھا۔ جنت پھر جیت گئی۔ جنت نے اسے گھورا، مگر وہ سنجیدہ تھا۔ آج بدھ نہیں تھا، ہفتہ تھا، جب بھی موسیٰ خان کے ہر کام میں سستی بڑھی جاتی تھی۔ جاتی گرمیوں کے گھٹن زدہ تھے۔ گرمی جاتے جاتے بھی زور دکھا رہی تھی۔ وہ سکون سے مچھلی فارم گیا، وہاں پانی کے انتظام کے لیے لگے ٹیوب ویل پر نہایا، ملازموں سے مچھلی گھر کے لیے جیپ گاؤں کی طرف دوڑا دی۔ سندلی اپنے گھر کے دروازے کے سامنے پانی کا چھڑکاؤ کر رہی تھی کیونکہ اس کا ابا شام کو یہی استراحت فرماتا۔ اسے دیکھ کر وہ ہوا میں اچھل اچھل کر روکنے لگی۔ وہ بمشکل رکا۔ خان جی، کدی ساڈے ڈیرے وی چکر لگا لیا کرو سرکار۔ کیوں گلباز نہیں آتا کیا؟ تیوری چڑھا کر پوچھا۔ آتا ہے بادشاہ، مگر دل آپ کی میزبانی چاہتا ہے، لیکن لگتا ہے آپ کو کوئی چودرائن پسند آ گئی ہے۔ موسیٰ نے کرنٹ کھا کر اسے دیکھا۔ وہ پرسرار سا مسکرائی۔ ہرمن سنگھ اگلے ہی لمحے وہ جست لگا کر جپ سے اترا اور گڑا کر سندلی کی طرف بڑھا۔ وہ خوف سے سپید پڑ گئی۔ مجھے گلباز سمجھنے کی غلطی کبھی مت کرنا سندلی۔ اس بات کا تانا مجھے ولایت خان بخش بھی دینا تو میں نپٹ لوں اس کی پوری فوج سے۔ جتنا دھندا چل رہا ہے نا اتنا ہی چلا، بڑی مچھلی کی ٹور میں کہیں جال ہی نہ گنوا بیٹھیں۔ سارا محلہ سانس رو کے دیکھتا رہا اور موسیٰ خان اپنے بیدی ہرمن سنگھ کے سراہنے جا پہنچا۔ مجھے نہیں کھانا یہ سبز چارہ، کوئی ڈھنگ کا انسانوں والا کھانا پکایا کرو گھر میں۔ وہ گھر میں ساگ چکھے بنا چھوڑے آیا تھا اور جنت نے آتے ہی کٹورا سامنے کیا۔ جنت کا موسیٰ یہ ان دونوں کا دلار تھا، لاڈ تھا، مگر موسیٰ ساگ دیکھ کر سانس روک گیا۔ موسیٰ کی جنت! اس نے اپنے باغ کے 4 کچے سنگترے اس کے سامنے کیے۔ جنت نے چٹخارا لیا۔
موسیٰ نے اس کا انداز دیکھا اور سرشار ہو گیا، اتنا کہ ساگ بھی کھانے لگا۔ یہ محبت کے مارے بھی نہ۔ موسیٰ، یہ ہماری لڑائی کیسے ہوئی تھی؟ جنت نے انگلی پر لگا کھٹا سنگترا زبان سے چوسا۔ ذرا زر پڑ گیدہ، تم چھوڑو، کیا مطلب تو کیا کرے گی جان کر وہ ساگ سے نبڑ آزما تھا؟ تو بتا تو، وہی جو پنجاب میں 80% دشمنیوں کی وجہ ہوتی ہے، یعنی تیرے ظفر پاجی نے ہمارا پانی توڑا تھا۔ اس سال ہم نے سارا سرمایہ منجن پر لگایا تھا، فصل تیار کھڑی تھی، پانی نہ ملتا تو ہم تباہ ہو جاتے، مگر وہی ہوا، چودھریوں نے اپنا آپ دکھایا، بس پھر ہو گئی لڑائی شروع۔ تم نے ہمارا پانی کہاں سے توڑا تھا؟ وہ کنواں والی کھیت سے، صوفی صاحب کے گھر کے سامنے سے، وہ چونک کر بولی۔ ہاں، تب صوفی صاحب کی بڑی صاحبزادی کی مائیوں تھی اور سب لڑکیاں ڈھولکی پر لگی تھی، اور جب واپسی کے لیے مڑی تو میں نے بڑے ناکے پر کسی کو پانی توڑتے دیکھا تھا، مگر وہ ظفر پاجی تو نہ تھے جیسے خواب میں بول رہی تھی۔ وہ منظر اسے ویسے ہی یاد تھا جس میں کچھ بھی چونکا دینے والا نہ تھا سوائے اس نیم تاریک وجود کا خود کو سرکنڈوں میں چھپانا۔ سب سے آخر میں چلتی جنت نے اس شخص کے اس فعل کو حیرت سے دیکھا، مگر تب وہ 8 سال کی تھی اور اپنی امی کے دوپٹہ کھینچ کے رونے لگی۔ سب سمجھے وہ ڈر گئی ہے، مگر وہ الجھ گئی تھی۔ موسیٰ وہ ظفر پاجی نہیں تھے، اس نے گویا دھماکہ کیا۔ سارے چودھری یہی کہتے، اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ میں جھوٹ نہیں کہتی موسیٰ، میں نے اس شخص کو خود دیکھا تھا، وہ کوئی اور تھا۔ اچھا، پھر کون تھا؟ موسیٰ نے کھانے سے ہاتھ کھینچا۔ وہ پتہ نہیں، پر وہ ظفر پاجی نہیں تھے۔ چل چھوڑ یہ ہی رانجھا۔ جنت، فاطمہ، تیرا ساگ اچھا تھا، وہ اٹھنے لگا۔ تجھے لگتا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ وہ تیز آواز میں بولی۔ وہ تڑک گیا۔ اگر تو سچ بھی کہہ رہی ہے تو پھر میں اس سچ کا کیا کروں؟ جنت کو اس بے نیازی کی توقع نہ تھی، وہ غصے میں پاگل ہی ہو گئی۔ تو کچھ نہ کر، چل کے اپنے داجان کے جوتے سیدھے کر، اور میں یہاں ان کے مان بڑھاتی ہوں۔ اور کیا ہونا ہے؟ کل کو آ جائے کوئی چودھری میرا دعوے دار بن کے، پھر تو بھی آ جانا بتاشے خانے میں، آگ نہ لگا دوں ان سارے چودھریوں کو۔ ایک بات میری یاد رکھ، اب ان سب چودھریوں کی موت میرے ہی ہاتھوں لکھی ہے، یہ تو بات پکی ہے۔ مگر ذرا جو تیری طرف دیکھا بھی تو کسی چودھری نے، قسم سے میں آری سے چھید دوں گا بے غیرتوں کو۔ تو گالی دے رہا ہے مجھے، میرے بڑھاؤں کو گالی دے رہا ہے؟ موسیٰ، تیرے دل کی کالک ابھی بھی ویسی ہی ہے شدید۔ پہلے وہ صدمے سے کنگ ہوئی، پھر غصے میں پاگل۔ تو مارے گا انہیں؟ ہاں، تو مارے گا چودھریوں کو؟ چل نکل یہاں سے، دفعہ ہو۔ اس نے موسیٰ کو پیچھے دھکیلا۔ وہ چھت سے گرتے گرتے بچا۔ دماغ اس کا بھی الٹ گیا۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا؟ تو نے مجھے اتنا بے غیرت سمجھا ہے کہ میرے سامنے میرے بھائیوں کو مارنے کی بات کرے، اور میں بیٹھی تیری مردانگی پر واہ واہ کرتی رہوں؟ میں ہی خائن تھی جو ان کو دھوکہ دے کر تجھے سینچتی رہی۔ ابھی جا اور کبھی ادھر مت آنا، ورنہ شور مچا کر سارا پنڈ اکٹھا کر لوں گی۔ صحیح، بڑے وقت پر اصلیت دکھا دی جنت فاطمہ نے، ورنہ میں اپنے ہی خون سے جنگ کرنے چلا تھا۔ کتنا نامرد تھا جو میں ایک عورت کے پیچھے ساری سدھ بدھ کھوئے ہوئے ہتھیلی جان پر سجائے ہر ہفتے دشمن کی کوچار میں آتا تھا۔ لعنت ہو مجھ پر، اور یاد رکھنا مجھے کوئی شوق نہیں ساری عمر یہ دیواریں پھلانگ کر لنگڑا ہونے کا۔ تف ہے مجھ پر، معاملہ کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہو گیا۔ لعنت تجھ پر نہیں، لعنت ہو مجھ پر جو آدھی رات کو جان دینے والے رشتوں کی عزت گروی رکھ تجھ سے ملنے آتی رہی۔ لعنت ہو مجھ پر، اب دفعہ ہو جائے یہاں سے اور کبھی شکل مت دکھانا۔ موسیٰ کو ایک اور دھکا پڑا تھا۔ ہاں جا رہا ہوں، اب آؤں گا بھی نہیں۔ اچھے بھلے نیلے سبز گھر کے شربت چھوڑ کر ان کھارے سیاہ پانیوں کو شوق چڑھا تھا مجھے۔ میں کہتا ہوں لعنت ہو مجھ پر اور میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی پر، بلکہ گناہ پر۔ اشارہ آنکھوں کا تھا۔ مجھے بھی گھر کی سنہری گندم چھوڑ کر ان ابلے چاولوں کو چکھنے کا لالچ ہوا تھا۔ اب بھگتا لیا نا، میں کبھی پلٹ کر تجھے نہ دیکھوں گی موسیٰ، اور تو بھی اپنے گناہ کو دہرانے کبھی ادھر مت آنا۔ سرخ آنکھیں، بھینچے جبڑے، تنے اعصاب اور شدید مشکل میں تھی۔ موسیٰ نے دیکھ لیں گے والے کینہ طور انداز میں اسے دیکھا اور دیوار سے چھلانگ لگا دی۔ وہ ضبط کرتی گرتی پڑتی سیڑھیوں تک آئی جہاں ہمیشہ کی طرح نیلما اونگ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ بھی جلدی سے اٹھی۔ مر گیا کمینہ، نیلما نے ہیں والے انداز میں اسے دیکھا۔ پہلے 5 دن وہ بہت زم سے بڑبڑاتی رہی، پھر خانوں کے ابا کی قبروں تک کو لات رسید کرنے والی حالت میں رہی۔ گھڑی گھڑی اس پر لعنت بھیج کر خوش و خرم رہنے کو وہ ہر کام کرتی رہی جو پچھلے 6 ماہ سے اس کی وجہ سے تاخیر کا شکار تھا۔ مثلاً اس نے شیریں کی شادی پر پہننے کے لیے زرتار شرارہ درجن کے سر پر بیٹھ کر مکمل کروایا، جو کہ آپا جی کو بالکل پسند نہ آیا۔ سردیوں کے نئے کپڑے بھی خرید لائے، سینے کو بھی دے ڈالے، مگر چھٹے دن صبح اٹھتے ہی وہ معمولی سی بات پر چڑھی اور 1 ماہ بعد اس حویلی سے رخصت ہو جانے والی شیریں سے بھی الجھ پڑی۔ 7ویں دن سفینہ بھرجائی کے بھائی کا اٹلی سے بھیجا چائے دان توڑ بیٹھی اور ان کے بولنے سے پہلے ہی کہنے لگی، اب آپ بھی کہہ لیں مجھے غلط، میں ہوں ہی
ایسی کہ آپ سب کے ناک میں دم کر دینے والی۔ اے کاش ابا اماں نہ مرتی ہیں، اے کاش ابا مجھ سے یوں غافل نہ ہوتے، اے کاش میں بھی اپنے گھر والی ہوتی، آپا جی کا تسبیح گھماتا، ہاتھ کانپ اٹھاتا۔ یہ خود ترسی جنت میں پہلے تو کبھی نہ دیکھی، رات بہوؤں کے سامنے ہاتھ جوڑ بیٹھی۔ وہ الگ حق دک، آپا جی ہمیں تو شیری بشرا سے بڑھ کر ہے، ہم نے تو کبھی جو 7 دن زبان سے ہر کسی کو نیل و نیل کر رہی تھی، 8ویں دن مردوں کی سی خاموشی تان کے بیٹھ گئی۔ صاحب جان کی حویلی سے کھیر آئی تھی، ساری لڑکیاں پیپل کے نیچے دھڑی چارپائیوں پر کھیر کے ساتھ مصروف صاحب جان کا حوال دریافت کر رہی تھی۔ آپا جی کی آنکھیں نم ہو گئی، بہن کو دیکھے تو مدتیں ہو گئی، سوچا تھا بھانجی کو تو دیکھ پاؤں گی تو وہ بھی فالج سے چارپائی کی ہوگی، چلو رب دی رضا۔ ولایت خان بخش کی زوجہ کنیز آپا جی کی بڑی بہن تھی، صاحب جان آپا جی کی بھانجی تھی۔ شدید خاندانی دشمنی کے باوجود وہ خالہ سے کنارہ کشی نہ کر سکی، مگر اب وہ خود بیماری کا شکار تھی تو آپا جی اکثر یوں ہی آہیں بڑھتی رہتی۔ وہ مرد جان کے انجان بنے رہتے، جنت پتر ادھر آ، بالوں میں تیل ڈال دوں، پھر نہا لینا، کل جمعرات ہے، اس واسطے کل ہرگز نہ نہانا، چل اٹھ جا شاباش۔ آپا جی اسے پچکار رہی تھی اور وہ جو بدھ کو بھولنے کے لیے سب جتن کر رہی تھی ایک دم چٹک گئی۔ نہ مجھے نہیں لگوانا تیل، بال خراب بھی ہو گئے تو کیا ہے، مینوں کون سا نیلام گھر وچ بالوں سے ٹرک کھینچنا ہے۔ لڑکیاں زور سے ہنس دیں، آپا جی تلملائی۔ آپا وڈی کی زبان تو دیکھو کیسے سب کو کاٹ کاٹ رکھتی ہے، ذرا جو لحاظ کر لے، دیدوں میں ذرا شرم نہ رہی اس کی۔ ہاں تے ٹھیک ہے نا، میں ہے ہی بے شرم بد لحاظ اور ساری کی ساری بری ہوں، کیا ضرورت ہے مجھ سے بات کرنے کی، کسی کو کوئی گل نہ کرے مجھ سے، میں ایسی ہی بلی۔ وہ زور و شور سے رونے لگی، لڑکیاں کھانا پینا چھوڑ کر بھاگ کے آئیں، مگر وہ کمرہ بند ہو گئی۔ رات کو جب میاں جی نے دروازہ کھلوایا تب تک وہ شدید بخار میں مبتلا مرنے والی ہو رہی تھی۔ او موسیٰ ادھر آ، او کیا ہوا ہے تجھے، کتنے دنوں سے دیکھ رہا ہوں ہر کسی کو کاٹ کھانے کو دوڑا ہے، ددے کو 3 بار مارا ہے تو نے۔ فضل نائی بھی کہہ رہا تھا کہ تو خط بنوانے گیا تھا اور چھوٹی سی بات پر اس کا درگت بنا کر آیا ہے، گھر میں شازینہ کو بھی صبح بے وجہ ڈانٹ رہا تھا۔ خیر تو اتنی گرمی کیوں کھا رہا ہے، ضمیر لالا سخت لہجے میں دریافت کر رہے تھے جس کا وہ عادی نہ تھا۔ کچھ نہیں ہوا، کیا ہونا ہے مجھے، وہ تو دتا بوری کو زنجیر سے مار رہا تھا تو میں نے منع کر دیا، بس لالا آج میں پانی پہ نہیں جاؤں گا، تو اقبال اور گلباز کو بھیج دینا، ہرمن میرے ساتھ ایک جار کی مہندی پر جائے گا۔ وہ تو صحیح ہے مگر تو سچ بتا معاملہ کیا ہے، 3 بار تو تیرا ہاتھ ہی کٹا ہے کام کرتے ہوئے، یہ بڑبڑاتے ہوئے دیواروں کو لاتے کس کے نام سے رسید کرتا ہے۔ اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا جو مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ دیکھ اگر چودھریوں کا معاملہ ہے تو پھر خاموشی بے وقوفی، جانتی ہو نا وہ کتنے صفاق اور گھاگے پیچھے سے وار کرتے ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں اگر طارق نے کوئی چبھتی ہوئی بات کہہ دی ہے تو ہمیں بتا، ہم خود دیکھ لیں گے، خود سے کوئی قدم نہ اٹھانا، وہ کتنے صفاق ہے، اسی بات کا تو رونا ہے، میں خود دیکھ لوں گا، اگر ضرورت پڑی تو آپ پریشان نہ ہوں۔ ہرمن نے تعصب سے سر ہلایا، وہ چودھرائن اس جوان کے جڑوں میں بیٹھ گئی ہے، یقیناً اس نے یہی سوچا تھا۔ 2 ہفتوں میں اس کی ساری اکڑ نکل گئی تھی، بخار تھا کہ جان نہ چھوڑتا، وہ تھی کہ چپ نہ ہوتی۔ آپا جی نے سب ڈاکٹر حکیم بلا ڈالے، رامپور کے گرد نواح کا ہر مزار چراغ سے روشن کر ڈالا، مگر وہ دن بدن مایوس ہوتی گئی۔ نیلما اب اگر کبھی نظر آیا مجھے تے میں کبھی پہچانوں بھی نہ، اسے اللہ کرے مر جائے کمینہ، وہ ہچکیوں میں نے کہتا تھا جنت رو کے دکھا اب روتی ہوں تے دیکھنے ہی چلا آئے۔ نیلما خاموشی سے سنے جاتی، نیلما بھلا موسیٰ دی جنت کو بھول سکتا ہے، چل غلطی میری ہی صحیح پر کچھ کہے تو جیسے جیسے دن گزر رہے تھے اس کی چپ طویل ہو رہی تھی۔ اس دن ظفر پاجی کی تشویش بڑھی تو اسے شہر لے گئے، 2 دن وہاں رہنے کے بعد وہ کچھ بہتر ہوئی تو واپس لے آئے۔ رامپور کے داخلی دروازے پر بارات کا جھمگٹا لگا ہوا تھا، نقص اختیار باراتی، ڈھول تاشیاں خالی خالی نظروں سے سب دیکھ رہی تھی، گاؤں کو مڑنے والی گاڑیاں ہولے ہولے رواں تھی۔ ایک لمحے کو اسے دوسرے گاڑی کا شیشہ نظر آیا تھا، وہ تھم سی گئی۔ موسیٰ ساتھ بیٹھے گاڑی چلاتے لڑکے سے بات کر رہا تھا، چہرہ دوسری طرف تھا مگر اس نے پہچان لیا، وہ جلایا ہوا دکھتا تھا۔ ظفر پاجی نے مقبول کو گاڑی آگے کرنے کو کہا تھا اور گاڑی کو جھٹکا لگا، وہ چون کر سیدھی ہوئی مگر موسیٰ نے دیکھ لیا، اسے لگا جیسے جنت کی آنکھوں میں پہچان کم تھی۔ اس نے ذریعہ کو گاڑی آہستہ کرنے کو کہا تھا تاکہ چودھریوں کی گاڑی گزر جائے۔ ایک بے چینی تھی جس نے روم پر قبضہ کیا تھا، ایسی بے چینی جو فیصلہ کن تھی۔ اگلے دن نیلما اسے کھینچ کھانچ کر چھت پر لائی تھی جہاں سب لڑکیاں چارپائیوں پر بیٹھے مالٹے کھا رہی تھی۔ سردیاں اب شدت پکڑ چکی تھی، سارے رامپور پر قحط چھایا رہتا۔ وہ سیاہ شال کو خود پر لپیٹے سب کے ساتھ شریک ہوگی۔ لڑکیاں اگلے ماہ ہونے والی شیری کی شادی کے لیے خاص تیاریوں میں لگی ہوئی تھی، ان کی باتوں سے اکتا کر گڈو کے گھر میں جھانکنے لگی۔ خالہ گندم دھو کے پھیلا رہی تھی، وہ یقیناً سون حلوہ بنانے والی تھی۔ جنت منڈیر پر ٹک گئی ہتھیلی کو گال پر جمائے ہوئے خالہ کو دیکھتی رہی، وہ مشکل 40 کی خالہ کو بیوہ ہوئے بھی 6 سال ہو چکے تھے، کیسے ظالموں نے دن دہاڑے ان کے کارخانے میں گھس کر انہیں مارا تھا۔
جواباً انہوں نے جیل میں قید ان کے بندے کو مروا دیا۔ پھر سب یوں ہی چلنے لگا۔ گولی دونوں طرف سے چلتی اور زد میں زیادہ تر مظاہرے ہی آتے، کبھی ادھر کے کبھی ادھر کے۔ نظریں تھک گئیں تو یوں ہی زاویہ بدل ڈالا۔ صاحب جان کی منڈیر پر کونیاں جمائی، وہ جانے کب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے شال کو آدھے چہرے پر کیا۔ موسیٰ نے ابھی تک صرف اس کا آدھا چہرہ ہی دیکھا تھا۔ کبھی کبھی وہ شال سیدھا کرتی بھی تو وہ پل بھر کے لیے ہی ہوتا۔ اٹھ کھڑی ہوئی، وہ چوکنا ہو گیا، دونوں ہاتھ فضا میں یوں اٹھائے جیسے ہار جانے والے اٹھاتے ہیں۔ وہ مڑنے لگی تو دونوں ہاتھوں سے کان چھوئے، وہ پھر بھی مڑ گئی۔ اس رات ہفتوں بعد جنت نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ بلے بلے نی قتل کرا دیویں گی، کلی ڈایا گلی وچ چرخا۔ بشریٰ پلنگ کے تختے پر بے ہنگم ہاتھ مار مار کر گنگنا رہی تھی۔ شیری مقصودہ سے سر پر مساج کروا رہی تھی۔ نیلما ریڈیو کی فریکوینسی سیٹ کر رہی تھی اور وہ چتلیٹی چھت کو گھور رہی تھی جب گڈو منکش دروازے کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ سب نے مڑ کر دیکھا سوائے جنت کے۔ جنت باجی ذرا ادھر آؤ، گل کرنی ہے۔ جنت یوں اٹھی جیسے اس لمحے کو پوروں پہ گن رہی ہو۔ شیری مشکوک ہوئی، گڈو ادھر آ ذرا، ٹائم نہیں ہے مجھے بس جنت باجی سے ریاضی کا ایک سوال سمجھنا ہے۔ شیری دبک گئی، مبادہ اسی سے کچھ نہ پوچھ لے، ریاضی تو شادی کروانے سے بھی مشکل تھا۔ جنت اسے بازو سے پکڑ کر پیپل تلے لے آئی۔ ہوں بتا کیا کہتا ہے وہ؟ موسیٰ کہہ رہا تھا کہ وہ بدھ کو آئے گا پرانی حویلی۔ کیا بس یہی کہا ہے؟ وہ حیران ہوئی، معافی تو مانگی نہیں؟ ہاں بس اتنا ہی کہا، مرنے والا لگ رہا تھا۔ قسم رب دی باجی تو اس سے مل لینا، نہیں تو رامپور کی ہر دیوار میں اس کا سر چھپا ہوگا۔ میں سوچوں گی تو جا، اور ہاں کسی کو بتانا نہیں ورنہ تیرا موسیٰ تے پکا مرے گا۔ وہ منہ بسور کر چلا گیا۔ جنت کچھ سوچ کے مسکرائی تھی۔ چاند نے ہفتوں بعد مندی مندی آنکھیں کھولی تھی۔ رامپور کی پوری فضا خنک زدہ ہو رہی تھی۔ چوپال میں بیٹھے ہرمن سنگھ نے تان لگائی، یا جا گدا پروردگار راتیں، یا جا گدا پہرے دار راتیں، یا جا گدا عشق دی رمز والا وارث میاں، سب سو جاندے بس جاگدا یار دا دیار راتیں۔ جنت کو اپنی پشت پر قدموں کی چاپ محسوس ہوئی۔ دل چاہا مڑ کر دیکھ لے، مگر وہ گردن اکڑا کر بیٹھی رہی۔ وہ سامنے منڈیر پر آ بیٹھا، ایک جھجک سی تھی جو دونوں کے رویوں میں تھی، ایک سرخوشی تھی جسے دبائے وہ دونوں الفاظ ڈھونڈ رہے تھے۔ اگر اس بدھ بھی میں نہ آتا تو تو مر جاتی۔ اس نے آدھے چہرے پر کھنڈی بیماری دیکھ لی۔ شکل دیکھی ہے اپنی؟ گردن کی اکڑ وہی تھی۔ وہ بے ساختہ مسکرایا، سر جھٹک کے بولا، نہیں دیکھی، مدت ہوئی، آئینہ کسی اور کی شکل دکھاتا ہے مجھے۔ اب جتنے بھی الفاظ بول لے موسیٰ خان بخش، میں یہ کبھی نہیں بھولنے والی کہ تو نے مجھے اپنی زندگی کا گناہ کہا تھا اور تو نے مجھے 3 دھکے دیے تھے۔ جنت فاطمہ چودھری، الفاظ اتنا ذلیل نہیں کر سکتے۔ دونوں نے خاموشی سے الفاظ ڈھونڈے۔ مجھے لگا اب تو کبھی نہیں آئے گا ادھر، اور مجھے لگا تیری زبان سے زیادہ کڑوا تیرا دل ہو گیا ہوگا میری طرف سے۔ تو سچ میں میرے بھائیوں کو مارے گا موسیٰ؟ اور نہیں وہ بس ایویں ہی کہہ دیا تھا، ورنہ تو جس دن پہلی بار تجھ سے ملا تھا اسی دن سوچ لیا تھا کہ یہ دشمنی بڑھاؤں گا نہیں، ہو سکے تو کم ہی کروں گا۔ تو بس یہ بتا کہ موسیٰ کو پھر کبھی ایسی سزا نہیں دے گی نا؟ باقی جو سوچ کر آیا تھا سب بھول گیا، حالانکہ 3 بار ایک لائن دہرائی تھی کل رات۔ جنت کی ہنسی نے فضا میں موجود دھند کی رت پر سوار ہو کر پورے رامپور کو اس بات کی رضامندی پہنچا دی کہ اب مر کے بھی یہ ستم خود پر نہیں کرے گی۔ ہوائیں اپنی ساتھ خوشیاں لیے گھومتی آتے جاتے اس پر لٹاتی اس کی کھلکھلاہٹیں زمین پر امید بڑھا دیتی۔ کوئی اندھا بھی ہوتا تو ان کی محبت دیکھ لیتا، کوئی بہرا بھی ہوتا تو ان کی محبت سن لیتا۔ پھر بھی جنت اگر انگلیوں پر گنتی تو معلوم ہوتا کہ موسیٰ نے کبھی سیدھے لفظوں میں محبت تحفہ نہ کی تھی۔ خود وہ الفاظ کے ہیر پھیر سے بھی دور بھاگتی۔ پھر بھی ان دونوں کے درمیان محبت ٹھاٹھیں مارتی تھی۔ آپا جی مہندی لگا دو۔ وہ منڈیر سے جھانک کے بولی۔ ماں میاں حیران رہ گئی، یہ باولی ہو گئی ہے اتنی ٹھنڈ میں مہندی؟ آپا جی اس کی بیماری کے بعد سے بہت محتاط ہو گئی تھی۔ فوراً ہاتھ پکڑ کے اس پر گول دائرہ بنانے لگی۔ مہندی لگانے کے بعد بولی، ابھی تھوڑی دیر جا کر اتار لینا میری دی۔ اتنی ٹھنڈ میں سر شام ہو جاتا ہے، اوپر سے شام ڈھل رہی ہے۔ وہ سر ہلانے لگی، اتنے میں ظفر حاجی کامی کو مارتے ہوئے تخت لیا اس تخت پر اچھال کے وہ جانوروں کی طرح زود و کب کرنے لگے۔ کامی کے ناک منہ سے خون ابل رہا تھا، خواتین کی چیخیں نکل گئیں۔ یہ ان دشمنوں سے یاریاں لگانے چلا ہے جن کا خون ہم اپنے کتوں کو پلائیں۔ کسی کی کچھ سمجھ میں نہ آیا، مگر جنت سن رہ گئی۔ یہی ہاتھ پکڑا تھا نا تو نے ضمیر دے پتر دا، میں یہ ہاتھ ہی کاٹ دوں گا۔ وہ اسے کھینچ کر دور لے گئے، پھر جاویں سے اس کا ہاتھ رگڑنے لگے۔
اتنا کہ کامی کے ہاتھ سے خون نکل آیا۔ میاں جی نے ظفر پاجی کو بمشکل سنبھالا اور سرفراز ماموں کامی کو مرہم پٹی کے لیے لے گئے۔ بس مجھ سے برداشت نہیں ہوتا میاں جی، میرا بس نہیں چلتا، میں ان کے کلیجے نکال لوں۔ وہ کف اڑا رہے تھے۔ میاں جی نے مردان خانے لے گئے۔ خواتین ادھر ادھر ہو گئی مگر جنت ساکت رہی۔ اتنی نفرت، اف، آج اس نے جان لیا کہ اس دن موسیٰ کو کیا لگا ہوگا۔ آپ ایک لمبے سفر پر نکلے ہوں اور پاؤں چھالوں سے بڑے ہوں اور آدھے سفر میں جا کے آگے سے راستہ بند ملے تو آپ کیا کریں گے؟ وہ اٹھ کے چھت پر چلی آئی۔ موسیٰ آیا پھر مہندی لگا لی۔ تجھے پتہ ہے نا مجھے زہر لگتی ہے اس کی بو۔ وہ اسے دیکھتے رہی، بولی موسیٰ چل بھاگ چلتے ہیں کہیں بہت دور، تو چاہے تو مجھے کوہاٹ لے جا، میں رہ لوں گی۔ تو کہتا ہے نا مجھے تجھ سے محبت نہیں، لے آج بولتی ہوں محبت ہے، اب تو لہجہ جنت۔ موسیٰ کا لہجہ سرسرایا، جان گیا کہ جنت کس لمحے سے گزر چکی ہے۔ تو جذباتی ہو رہی ہے، کچھ لمحوں میں ٹھیک ہو جائے گی۔ آج میں نے جان لیا موسیٰ کہ ہم ریت پر انار اگا رہے تھے، ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے موسیٰ۔ مقتول بہت بڑی للکار ہوتے ہیں، وہ اپنا خون رشتوں کی رگوں میں چھوڑ کے جاتا ہے اور پھر وہ خون اس للکار کو کبھی مدھم نہیں پڑنے دیتا۔ وہ جیسے خود سے کہہ رہا تھا، تو پھر تیرا خون کیسے ٹھنڈا ہو گیا؟ تجھے مجھ سے محبت کیسے ہو گئی موسیٰ؟ بس ہو گئی نا، بس ہو گئی۔ وہ جیسے کہا، اگر میرے بس میں ہو نا تو میں اپنی رگیں چھیل کر یہ محبت بہا دوں خود میں سے، پر یہ بس میں نہیں۔ میرا کیا ہوگا؟ کبھی یہ سوچا ہے موسیٰ خان؟ سوچا، بہت سوچا، مگر میرے اندر کی ہر آواز جیسے گونگی ہو گئی۔ ایسا سناٹا چھایا کہ مجھے قبر سی ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ گولی چلانے والوں کو الفاظ کی ہمیشہ کمی رہی ہے، تو بس میری جنت ہے، یہ وعدہ رہا، اور جنت ہر محبت کرنے والے کی طرح الفاظ پر بھروسہ کر بیٹھی، کیونکہ سامنے والے کی آنکھوں میں جھوٹ کی گنجائش نہ تھی۔ زندگی اسے صرف دے ہی رہی تھی، وہ آنے والے کل سے بے خبر، وقتی خوشیاں سمیٹ دامن سجاتی رہی۔ جنت منزل کو مڑتی، آخری گلی وہ واپس آتی، مارچ کے خوشبو بھرے دنوں پر نثار ہوتے ہوئے بولی موسیٰ، کبھی کفل زدہ قلعے کی اکلوتی کھڑکی وہ بھی اترا کر بولی جنت۔ بند آنکھوں کے پیچھے چمکتے نور جیسی فضا میں تیرتی چاندنی نے ساز عشق پر جھومنا شروع کیا۔ چاہنے والوں کو الفاظ غلام ملے، موسیٰ کسی ساحر کی آنکھوں کے سرور جیسا۔ جنت جنون کو عشق کرتی اجازت، موسیٰ موت اور عشق کے درمیان حد فاصل مسکراہٹیں بار بار ان کا منہ چومتی۔ تو میرا عشق اور ہم ایک دوجے کے دشمن۔ وہ کھلکھلا کے ہنسے اور تقدیر کی ہنسی کی جانچ سے محروم ہی رہے ہمیشہ کی طرح۔ حجویری شاہ کا میلہ گزر گیا، جنت کو اس بار پھر سبز کانچ کی چوڑیاں ملی۔ میلے کے بعد آم کے باغوں پر پہرا بڑھ گیا، خانوں اور چودھریوں کی کئی جھڑپیں ہوئی۔ جنت ہول اٹھتی، پر بات آئی گئی ہو جاتی۔ وہ امتحانات سے فارغ ہوئی تو میاں جی نے لڑکیوں کے لیے بر دیکھنے کا اجازت نامہ آپے جی کو تھما دیا۔ باقیوں کے برعکس وہ بلائی پھرتی۔ طارق بڑی مامی کے کمرے میں گھسا رہتا، وہ مزید ہولتی۔ ایک دن ساری دوپہر تپتی لو چلی تھی، دوپہر میں گھٹن لیے اتری، لگتا ہے آندھی آئے گی یا پھر بارش۔ بشریٰ نے ایسے ہی اندازے تھے، وہ چیخ گئی اللہ نہ کرے بدھ کو کوئی آندھی کوئی بارش رامپور کا رخ نہ کرے، مر کے تو یہ دن آتا ہے۔ وہ بڑبڑا کر چھت کو جاتی، سیڑھیوں پر آ بیٹھی۔ سارے گھر میں نیلما کی سہمی آواز اس کا نام جپتی پھرتی۔ وہ وہیں سے ہانک لگانے لگی جنت غضب ہو گیا، موسیٰ تے ٹھیک ہے نا، ہائے اس با وفا کی فکریں۔ جنت میں نے ابھی طارق پاجی کو کسی سے بات کرتے سنا ہے جنت، یہ لوگ گلباز کو مارنے والے ہیں، آج رات جب وہ پانی پڑ جائے گا۔ طارق پاجی نے ظفر پاجی کو بتایا ہے کہ انہوں نے بندے منگوا لیے ہیں چوراسی چک سے۔ وہ بے ساختہ اٹھی، زرد رنگت اور چھوٹتے پسینوں کے ساتھ وہ چھت کو بھاگی تھی۔ تو جنت بی بی دن دہاڑے اس پٹھان کو قتل کروانے کا پکا عہد باندھ چکی ہے جو اس وقت بلاوا بھیجا۔ ویسے تو موسیٰ گلباز کو بچا لے، کیا ہوا جنت؟ وہ بے یقین ہی رہا۔ وہ ہانپ رہی تھی، 84 چک سے بندے آ گئے ہیں، کھیتوں میں کہیں گھات لگی، آج پانی پہ نہ جانے دے اسے۔ طارق کی بات نیلما نے خود سنی اور وہ درشتی سے مرا۔ جنت نے ہر پیمان توڑ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبا لیا، ایک ایسی زنجیر سے اسے باندھا جو وہ جھٹک بھی نہ پاتا۔ توڑنا تو دور کا خیال، کچھ ہو گیا مطلب کچھ بھی تو مجھے چھوڑ تو نہیں دے گا؟ لڑزتے لہجے میں یقین دہانی چاہی۔ موسیٰ بے بس ہوا، وہ کلف سی اکڑی ہوئی لڑکی کیسے حالات کو لاچاری سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے لب کھلے، تو دعا کر کچھ نہ ہو، کوئی عہد نہ باندھا۔ جنت نے ہاتھ کھینچی اور وہ دیوار سے کود گیا۔ آج وہ یہ مرے گا
کہنا بھول گئی تھی، مگر تقدیر کچھ نہ بھولی تھی۔ عصر کا وقت ابدیت کی کوکھ میں جا سویا، مغرب کا وقت طلوع ہوا۔ ایک مدت سے رب کو بھولی جنت سوکھے ہونٹوں کو مسلسل جنبش میں رکھے ہوئے التجائیں کر رہی تھی۔ آپا جی مامیوں کو خوشی خوشی بتا رہی تھی کہ آج جنت نے پوری 5 ماہ میں بعد نماز پڑھی ہے، اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ میرے اللہ، وہ مجھے تجھ سا پیارا نہیں، مگر تو جانتا ہے نا کہ میری سانسیں اکھڑ جائیں گی اگر اس کے نہ ہونے کا تصور بھی ہو۔ میں غلط کار خطا کار، مگر تیری چاہت پھر بھی سب سے اوپر ہے۔ برآمدے میں بھاگتے قدموں نے جیسے بین مچا دیے ہوں، وہ چہرے پر ہاتھ پھیر کر جائے نماز سے اٹھنے لگی۔ نیلما اس کے کندھے پر جھکی۔ جنت تیری قسمت ہی خراب ہے، تجھے خوشیاں راس ہی نہیں۔ وہ زار زار رونے لگی۔ جنت کے سانس رکی۔ نیلو، تجھے میری جندری دا واسطہ کہہ دے موسیٰ ٹھیک ہے، اسے تو کچھ نہیں ہوا نا؟ نیلما نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ سب الٹ ہو گیا۔ میاں جی لاہور گئے ہیں، انہوں نے گلباز کو مارنے کا سوچا۔ وہ تو کیا ہاتھ لگتا، الٹا تیری بدولت موسیٰ پکڑا گیا، پچھلی گلی سے پرانی حویلی لے گئے ہیں اسے۔ طارق کہتا ہے تڑپا تڑپا کے مارے گا وہ خانوں کی دستار کو۔ جنت کچھ کر لے۔ لمحہ گھٹتی سانسوں کو وہ مشکل سینے میں دھکیل کے وہ اٹھی۔ پیپل تلے آپا جی تسبیح گھماتے ہوئے اسے آتے دیکھنے لگے۔ وہ ان کے قدموں میں ڈھہ گئی۔ آپا جی میاں جی کو بلا لیں، اللہ کے واسطے میاں جی کو بلا لیں، میں مر رہی ہوں، میں مر جاؤں گی، روکیں انہیں، مجھے بے رنگ نہ کریں، جنت کو بنجر نہ کریں۔ اس کی آواز بند ہو گئی، ہونٹ نیلے پڑ گئے، ہاتھ بے جان سرد ہو گئے۔ آپا جی کے واویلے نے حویلی میں موجود ہر نفس کو پیپل کی اور بھاگنے پر مجبور کر دیا کہ حتیٰ کہ کلاڑیاں اور درانتیاں اکٹھی کرتا۔ طارق بھی ملازماؤں کو چھوڑ کر حویلی کے زنان خانے کو دوڑا۔ موت رامپور کے چاروں کونے اسیر کیے بیٹھی تھی، مگر کسی کے کامتے نیلے لب حکم کا رخ موڑے ہوئے تھی۔ حویلی کے مکین مگن سے اپنے اپنے بستروں میں دبکے تھے۔ وہ صحن میں اکڑوں بیٹھی تھی۔ نیلما دائیں بائیں پھرتی، اوپری سے ہلا جلا کر دیکھتی۔ جانے کیوں اسے جنت پر لاش کا گمان ہوتا، اسے درد ہو رہا ہے۔ نیلما، میرا بدن تو دیکھ، یہ نیلو نیل ہو گیا اس کی تکلیف پر۔ تو بتا میں کیا کروں، تو نے کہا تھا کچھ کر، تو بتا کیا کروں، مجھے بڑا درد ہو رہا ہے۔ نیلما وہ روئی تھی۔ نیلما نے فیصلہ کرتے ہوئے اس کا بازو تھام کے اٹھایا۔ میں تیری مدد کروں گی، جنت پر ایک وعدہ کر۔ تو بول، میں وعدہ کرتی ہوں، تو جو کہے گی میں مانوں گی۔ وہ بول نہیں رہی تھی، وہ کڑا رہی تھی۔ زبان دی ہے مجھے تو نے، آج کے بعد تو اس سے نہیں ملے گی۔ نیلما وہ شدت رہ گئی تو پھر ملے گی، وہ پھر سے یہ درد سہے گا۔ جنت، کبھی کبھی مجھے تجھ پر بڑی حیرت ہوتی ہے، اتنا چاہنے کے باوجود تو اسے ہر بدھ کو سولی پر ٹانگتی ہے۔ تو نے کبھی نہیں سوچا وہ کیسے کیسے پلسرات گزر کے آتا ہے؟ پرانی حویلی، یہ محبت آج نہیں تو کل اس کی جان ضرور لے گی۔ تو محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتی، نہ چھوڑ، پر تو ملنا چھوڑ دے۔ اس سے قیمتی جنت کے پاس کچھ نہیں۔ نیلما، میں نہیں ملوں گی اس سے، صرف اس بار بچا لے۔ وہ نہتا آیا تھا اور پرانی حویلی، چل میرے ساتھ۔ وہ نیلما کے ساتھ گھسیٹتی پرانی حویلی کو کھلتے کوارٹر تک گئی۔ دوسری طرف کسی کھنڈر ہوئے کمرے میں موسیٰ کی کرائیں گونجتی تھی۔ کلاڑیوں کے وار اس کے جسم کو چھلنی کرنے پر تلے تھے۔ ایک دم کوارٹر پر ہاتھوں کی ضربیں پڑی۔ پاجی ادھر حویلی میں کوئی آیا ہے، پاجی جلدی آؤ، مدد کرو۔ نیلما اور جنت کی صداؤں نے ان کے ہاتھ روکے۔ ادھر خواتین نے بنا تحقیق دبا چیخ کے مردوں کے اوسان خطا کر دیے۔ گامے، تو ادھر ہی رہ، تم لوگ آؤ ذرا پچھلی گلی چھانو۔ چوکنا کھڑے گھبرائے ہوئے گامے کے سر پر لگنے والے پتھر اس کا ذہن تاریک کر گیا۔ نیلما نے مڑ کر اسے دیکھا۔ جاؤ، مگر اپنا وعدہ یاد رکھنا ہے۔ اس ملگجے سے کمرے میں گھسی۔ نیم تاریکی میں کچھ نہ دکھتا، صرف کرائیں سنائی دیتی۔ موسیٰ، وہ سوکھی سرخ ہوتی گھاس پر اوندے پڑے موسیٰ کو سیدھا کرنے لگی۔ وہ دوپٹے سے اس کا چہرہ صاف کیا۔ موسیٰ، اٹھ، بھاگ جا موسیٰ، نہ کر آنکھیں تو کھول۔ وہ حیران ہوا، پھر دیکھتے ہی آنکھیں خون رنگ ہو گئی۔ تو خائن نکلی، چودھریوں کا بچھایا جال اس نے جنت کی کلائی دبوچ لی۔ سبز چوڑیاں گھاس پر بکھری۔ مجھے ایسے نہ مار موسیٰ۔ چل، نہیں مارتا۔ وہ اٹھا۔ پھر تو بھی رک، ادھر ابھی تیرے بھائی آتے ہیں، تو ان کے سامنے یہ سب بول مجھ سے۔ وہ جنونی سا نظر آ رہا تھا۔ مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا موسیٰ، مجھے جیتے جی مر جانے سے ڈر لگتا ہے۔ جو کہتا ہے سچ ہے، میں ہوں خائن، جال بھی، مگر تو بھاگ جا یہاں۔ مر بھی گیا تو خانوں کو کانوں کان خبر نہ ہوگی، اور یہ تجھے ادھر ہی کہیں دفن بھی کر دیں گے۔ تو سلامت رہ، تیری نفرت بھی سلامت رہے، تو بھاگ جا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ میں سلامت رہوں نہ رہوں بی بی، میری نفرت ضرور سلامت رہے گی، یاد رکھنا۔ وہ لمحوں میں موسیٰ کی جنت سے صرف بی بی ہوئی تھی۔ وہ خود کو گھسیٹنے لگا۔ چودھریوں نے کونا کونا چھاننے کے بعد عورتوں کو گالیوں سے نوازا۔
اور پرانی حویلی نے انہیں مایوس کر دیا۔ زخمی پڑے گامے کو ٹھڈے مارتے وہ پاگل ہو گئے۔ چھڑا کے لے گئے اس کمینے کو۔ اب سارے ہوشیار رہو، خان اب بہت پھبریں گے۔ ظفر چودھری نے کنپٹی مسلتے ہوئے سب سے کہا۔ ادھر موسیٰ خان نے ہرمن سنگھ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ اسے اس بات کو راز ہی رکھنا تھا، بدلہ بھی اپنے طریقے سے لینا تھا۔ دن پر دن گزرتے گئے اور سال کی دکان تیار ہوتی گئی۔ جنت ٹھہر گئی تھی، بس ان دنوں وہ کچھ بھی لگتی، بس جنت نہ لگتی۔ بالآخر طارق جیت گیا۔ بڑی مامی نے لپک جپک اس کو سرخ زردار دوپٹہ اڑایا اور اپنی جڑاؤ انگوٹھی پر دھاگا باندھ کے اس کی انگلی میں سجا دی۔ جنت جیسے مر ہی گئی۔ ماموں کے چچا زاد جو گاؤں کے دوسرے سرے پر چھوٹی حویلی میں تھے، خاندان بھر کے ساتھ مٹھائی لیے چلے آئے تو گھر میں جیسے شادی جیسی رونق ہو گئی۔ جنت سانس روکے اپنی کلائی میں بچی کچی چوڑیوں کو دیکھتی، پھر گنتی اور پھر دیکھتی۔ نیلما اسے پکڑ کے پنڈال میں لے آئی۔ 12-13 سال سے دبئی میں مقیم چودھری شیراز جنت کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ساتھ بیٹھے اس کے باپ چودھری یعقوب نے اس کا ہاتھ دبا کر متحمل رہنے کا مشورہ دیا۔ وہ بار بار مٹھیاں بیچتا۔ بھلا میں اتنے سال دبئی میں کیا کرتا رہا؟ جنت نے سر اٹھا کر لکڑی کے منقش موڑے پر بیٹھے اس شخص کی حرص کو دیکھا۔ میں نے اسے کہاں دیکھا ہے؟ طارق نے برآمدے کے کونے میں رک کر اسے دیکھا اور مسکرایا۔ جسے جنت مل جائے اسے اور کیا چاہیے یارا؟ چودھری شیراز نے اس کے کندھے پر دھپ لگا کر کہا۔ ویسے آپس دی گل ہے، گھر کی لڑکیوں کو بھی چیک کر لینا تھا، آخر پٹھان بھی حسن یوسف کے حصے دار ہیں، کیا پتہ؟ الفاظ کے برعکس لہجہ بڑا میٹھا تھا۔ چودھریوں کی وہاں چوٹ لگی جہاں نہیں لگنی چاہیے تھی۔ جنت کا رنگ زرد ہو گیا۔ ماحول ساکت تھا۔ کائیاں شخص نے لمحوں میں معاملہ جانچا اور جنت نے سر کنڈوں کے پیچھے چھپتا آدھا چہرہ مکمل دیکھ لیا۔ دونوں کے راز ملک تھے۔ طارق تیزی سے واپس مڑا۔ چودھری یعقوب میاں جی کو وضاحتیں دینے لگا۔ جنت کمرے میں دوڑی۔ یہ وہی ہے 100%، وہ یہ پھر دبئی جانا اس واقعے کی رات ہی انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ سب اس جہاز پر چڑھانے گئے، مگر انہوں نے کہا کیا ہے یہ سب؟ وہ بڑبڑائے گئی۔ جنت کیا ہو گیا ہے تجھے؟ کیا بول رہی ہے؟ نہ سر نہ پیر۔ نیلما جھنجھلا رہی تھی۔ نیلما موسیٰ کو بلا دے، صرف آخری بار، پھر کبھی اس سے چھپ کے نہ ملوں گی، اپنا وعدہ پورا کروں گی، بس آخری بار بلا دے۔ ادھر پرانی حویلی کے کھنڈر کمرے میں کھڑے طارق نے مشکوک سا چاروں اور دیکھا، گھوم کے دیکھا، پیروں تلے کچھ کچلا اور زمین پر جھکا۔ گھاس میں اس کے سبز کانچ کے ٹکڑے۔ سبز کانچ، یہ چوڑیاں آپ کی ہیں؟ دوزانوں بیٹھا شخص بولا تھا۔ طارق سائیں سائیں کرتے دماغ کے ساتھ اٹھا۔ چلیں گا اس ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ نیکسٹ پارٹ نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔